السلام سمیر، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ٹھاک۔ سب کو میں بتانا چاہوں گا کہ سمیر میرے ڈبیٹ سے کوچ بھی تھے، تو جتنی ہمارے میں بولنے کی صلاحیت ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے، اور ایک اور بندے ہیں عادل بندیال، ان کو بھی مینشن کرنا ضروری ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے یہ۔ سمیر ایکچولی ایک فل ٹائم پریکٹسنگ لائر ہیں پاکستان میں، اور ماشاء اللہ اچھے وکیل ہیں، ہائی پروفائل کیسز بھی کیے ہیں، سرکاری کیسز بھی کیے ہیں، مختلف پورٹ فولیو ان کا۔ آج ان کو تکلیف دینے کی بیسک وجہ یہ تھی کہ بہت سارے سوالات ہمیں آتے ہیں ملک کے قانونی پروسیجرز کے بارے میں، اور پرٹیکولرلی اس الیکشن سائیکل کے اندر تو ہمیں قانون کا اور جسٹس سسٹم کا ایک نیا ہی رنگ نظر آ رہا ہے۔ مثلا وہ چیزیں بھی انفورس ہو رہی ہیں جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھی، جس طرح کہ انٹرا پارٹی الیکشنز۔ تو سمیر کو میں پہلے کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ سمیر پی ٹی آئی کا بھی کام کرتے ہیں، تو ان کے کچھ اوپینینز آپ کو شاید جیڈڈ لگ رہے ہوں، لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایز نیوٹرل ایز پاسبل رہ کے بات کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمیر بھائی، ایک جو عام بندہ ہوتا ہے پاکستان میں، اس کو نہ قانون کی سمجھ ہوتی ہے، نہ یہ پتہ ہوتا ہے ریمیڈی کیا ایگزسٹ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک بڑا سمپل پروسیس ہے الیکشن پیپرز فائل کرنے کا۔ ہمیں بس ایک سنسنی خیز خبر ملتی ہے کہ صنم جاوید پیپر فائل کرنے چلی گئی، کورٹ نے اس کے پیپر ریجیکٹ کر دیے، آر او نے ریجیکٹ کر دیے، نہ ہمیں پتہ ہے آر او کیا ہے نہ کورٹ۔ تو یہ سسٹم کیا ہوتا ہے، لائک پیپر جی، فائل کس طرح ہوتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جو آپ کی بولنے کی صلاحیت ہے وہ ماشاء اللہ بچپن سے ہی خود سے نیچرلی گاڈ گفٹیڈ ایک آپ کا ٹیلنٹ ہے، تو جزاک اس میں آپ کا پورا خود کریڈٹ جاتا ہے۔ لیکن اچھا، جو جہاں تک ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کا پروسیس ہے، وہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بیسک آئینی ادارہ ہے جس کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر الیکشن اور انتخابات کرانے۔ ٹھیک ہے۔ ان کو کرانے کے لیے اب ظاہر سی بات ہے پورے پاکستان میں صوبائی حلقے ہیں، قومی حلقے ہیں، قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے حلقے ہیں، تو ان سارے حلقوں میں اندر الیکشن ہونا ہوتا ہے۔ ان ساروں کو مینیج کرنے کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ ایک ریٹرننگ آفیسر یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، پہلے جو ضلعوں کا ہوتا ہے وہ تعین کرتا ہے ان کا، اور پھر ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے ہر حلقے کا، جو کہ صوبائی اسمبلی کے بھی اور نیشنل اسمبلی کے بھی۔ ان ریٹرننگ آفیسرز کا وہ الیکشن کمیشن کو رپورٹ کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ اس کیس میں انہوں نے بیوروکریسی سے لیے ہوئے ہیں جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ رپورٹس، لیکن فار دا پرپسز آف دیئر جو ان کی اس وقت جاب ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت ہے، اور ان کا کام ہے کہ اپنے حلقے کے اندر جو سارا الیکشن کی کارروائی ہونی ہے وہ لیتے ہیں۔ سو ریٹرننگ آفیسر کے پاس کاغذات جمع ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ اپنے کاغذات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر سے لیتے ہیں کہ جی کاغذات نامزدگی ہیں، ان کے اندر اپنی تفصیلات بھرتے ہیں جو کہ فارم کے اندر قانون کے اندر ریکوائرمنٹ ہے، وہ تفصیلات لے کے اور جو انفارمیشن ان کو درکار ہے، ایک ایفیڈیوٹ وغیرہ ہوتا ہے، وہ لے کے آپ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جاتے ہیں اور ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کراتے ہیں کہ جی میں الیکشن لڑنے کے اندر میں اپنے آپ کو بطور کینڈیڈیٹ فائل کر رہا ہوں، اور وہ جب آپ کے کاغذات منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں جس طرح سے بھی، تو پھر آپ بیلٹ پیپر کے اوپر آپ کا نام آتا ہے ایز اے کینڈیڈیٹ۔ اور انتخابی نشان ساتھ آ جاتا ہے آپ کے؟ انتخابی نشان ایک الگ سٹیج ہے، جیسے کہ اب ہم سب کو پتہ ہے پورے پاکستان کو، تو وہ انتخابی نشان بھی آپ کو الاٹ ہوتا ہے الیکشن پروگرام کے ذریعے۔ الیکشن پروگرام اناؤنس ہوتا ہے، اس کیس میں 15 دسمبر کو ہوا تھا۔ الیکشن پروگرام میں مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے ہوتے ہیں، پھر کاغذات نامزدگی کی ہوتی ہے جانچ پڑتال، اسکروٹنی جیسے کہتے ہیں۔ اوکے۔ وہ جانچ پڑتال ہوتی ہے جس میں ریٹرننگ آفیسر دیکھتا ہے کہ جی آپ کے کاغذات اور آپ کی جو وہ ہے کینڈیڈیچر، وہ کاغذات قانون کے مطابق پورے ہیں کہ نہیں ہیں، اور آپ آئین کے آرٹیکل 62 63 کے تحت کوالیفائڈ ہیں یا ڈسکوالیفائڈ ہیں کہ نہیں ہیں، اوکے۔ اور وہ جانچ پڑتال کے بعد آپ کو کلیئر یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ جو ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اپیل کے اندر یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرے اگر کاغذات غلط ریجیکٹ ہوئے ہیں تو وہ منظور کر دیے جانے چاہئیں، اور باقی آپ کے مخالفین یا کوئی اسی انسان کو لگے کہ آپ کی نہیں ہونی چاہیے نامزدگی، تو وہ بھی اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ کے کاغذات جو منظور ہوئے ہیں وہ غلط منظور ہوئے ہیں اور اصل میں ریجیکٹ ہو جانے چاہیے تھے۔ تو یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے؟ جی، جب آپ کاغذات اوکے۔ فائل کرتے ہیں وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کے پاس آپ درخواست جمع کرائیں تو آپ کو ان کی کاپیز مل جاتی ہیں۔ اوکے۔ اب جو ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے اس باری انہوں نے بیوروکریسی کے اندر سے لیے ہیں، پہلے وہ کہیں اور سے ان کو پک کرتے تھے؟ جی، اب جو پچھلے 2 انتخابات تھے، اگر
میں غلط نہیں 2013 میں تو بالکل ٹھیک ہے, 2018 میں بھی میرا خیال ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جو ریٹرننگ آفیسرس تھے وہ جوڈیشری سے آئے تھے. سو پاکستان میں یا بیوروکریسی سے یا جوڈیشری سے ہسٹوریکلی ریٹرننگ آفیسرس اور الیکشن کا عملہ لیا جاتا ہے. اب یہ جو آر او ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہے کہ یہ آپ کا کیس ریجیکٹ کر دے یا ایکسیپٹ کر لے. اس کو اگر ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اس کے لیے. جی, اگر ریجیکٹ کر جاتے ہیں تو آپ جاتے ہیں الیکشن ٹرائیبیونل میں. اور الیکشن ٹرائیبیونل جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ کے جج مقرر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو مختلف صوبے ہیں ان کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنے صوبے کے لیے جو الیکشن ٹرائیبیونل ہیں ان کو نامزد کرتے ہیں کہ یہ پنجاب کے جو الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں وہ یہ ججز ہوں گے. اور پھر آپ ادھر جاتے ہیں, اور اگر الیکشن ٹرائیبیونل کا فیصلہ بھی آپ نے چیلنج کرنا ہو تو پھر آپ ایک رٹ پٹیشن, آئینی ایک درخواست ہوتی ہے, وہ جمع کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب لیٹ سے ایک بندے کا کیس اپروو ہو گیا, اب اس کو انتخابی نشان ملنا ہے, صحیح ہے. اب اس کی پارٹی, کیونکہ اکثر کینڈیڈیٹس پارٹی کو ٹکٹ لے کے ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو جو انتخابی نشان ملنا ہے وہ پارٹی ٹکٹ کے مطابق مل جاتا ہے. اب اس کیس میں شاید یہ پہلے بھی ہوتا رہے واللہ عالم, لیکن اس کیس میں ایک پوری کی پوری پارٹی کا انتخابی نشان ختم کر دیا گیا. اس پرٹیکولر کیس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جانا جائیں کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کہ آل آف اے سڈن ایک پارٹی کا, حالانکہ ویسے کہ پچھلے یہ تیسرا الیکشن ہے جو میں اپنے ہوش و حواس میں بالغ ہو کے دیکھ رہا ہوں, تو پہلے میں نے یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ پاکستان تیر اور شیر تو ایک بڑے پرانے انتخابی نشان چل رہے ہیں, تو بلہ ایک دم سے ختم ہو گیا. اب اس کی وجہ نہیں میں پوچھوں گا کیونکہ وہ ایک اور طرف بحث کو لے جاتا ہے, لیکن یہ پروسیس کیا تھا ختم کرنے کا؟ دیکھیں, پروسیس یہ تھا ختم کرنے کا کہ پہلے آپ پروسیس یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ملتا کیسے ہے انتخابی نشان. وہ آپ کو ملتا ہے ایسے انتخابی نشان کہ جب آپ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں تو آپ فائل کرتے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ جو کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ مختلف امیدوار ہوتے ہیں ہر پارٹی کے, کسی بھی حلقے میں سے 3-4 لوگ ہو سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں پاکستان مسلم لیگ نون سے لڑنا چاہتا ہوں, اور وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ ان کا انتخاب کریں گے کہ ہمارے اس حلقے میں آپ ہمارے امیدوار ہوں گے. تو مختلف لوگ کاغذات نامزدگی فائل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اس پارٹی سے تعلق ہے, یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد امیدوار ہیں. تو کسی پارٹی سے بھی تعلق نہ ہو, تو آپ یا کسی پارٹی سے تعلق ہو بھی سکتا ہے اور آپ اپنے آپ کو آزاد بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ ہم اس پارٹی سے الیکشن کے امیدوار ہیں یا اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کو ایک مخصوص تاریخ ہوتی ہے, اس سے پہلے پارٹی سے لیا گیا ایک سرٹیفکیٹ فائل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جو پارٹی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ جی ہمارا امیدوار اس حلقے کے لیے یہ ہے. جب آپ وہ سرٹیفکیٹ فائل کر دیتے ہیں تو ریٹرننگ آفیسر آپ کو اس پارٹی کا امیدوار تسلیم کر لیتا ہے, اور اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کو اس پارٹی کا سمبل الاٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس دفعہ جو الاٹمنٹ آف سمبل کی آخری تاریخ تھی وہ 13 جنوری تھی شاید غالباً. تو ہوا یہ کہ الیکشن پروگرام آیا 15 دسمبر کو, اناؤنس ہو گیا. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ پہلے 20 سے 22 تاریخ تھی, پھر وہ 22 سے ایکسٹینڈ ہو کے 24 تاریخ تک چلی گئی. 2-4 دن انہوں نے ایکسٹینڈ کر دی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کاغذات جمع کرا سکیں. اس دوران میں 22 دسمبر کو الیکشن, تھوڑا سا پہلے چلے جائیں, 23 نومبر الیکشن پروگرام اناؤنس ہونے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جون 2022 میں کیے گئے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ پارٹی کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی نہیں تھے. یہ نہیں کہ قانون کے مطابق نہیں تھے, کہا جی آپ کی اپنی پارٹی کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق آپ نے یہ الیکشن نہیں کرائے, لہٰذا ہم ان کو کل عدم قرار دیتے ہیں اور آپ کو ہم 20 دن دیتے ہیں کہ آپ مزید نئے انتخابات کرا لیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ نہیں انتخابات کرائیں گے تو ہم آپ کو سمبل نہیں الاٹ کریں گے جنرل الیکشن کے لیے. اچھا, یہ عموماً سزا ہوتی ہے انٹرا پارٹی الیکشنز نہ کروانے کے لیے؟ نہیں. سو یہ پوری بحث ایکچولی رہی ہے جو کورٹوں میں بحث ہوتی رہی ہے وہ 2 مختلف پہلوؤں پہ بحث ہوئی ہے. ایک بحث اس پہلو پہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ وہ پارٹی کے الیکشن کہ کتنے اچھے پارٹی کے الیکشن ہوئے ہیں ان کے منشور کے مطابق ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, یہ جانچ پڑتال کر سکے. کیونکہ جب ایک پارٹی نے کہہ دیا کہ جی ہمارے الیکشن ہو گئے اور ہم نے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا, الیکشنز ایکٹ کا سیکشن 209 ہے. الیکشنز ایکٹ میں ریکوائرمنٹ یہ ہے 208 میں کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے ہیں.
اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن وقت پہ نہیں کرا پاتے تو اس میں ایک شک ہے کہ آپ کو ₹1,00,000 سے ₹2,00,000 فائن ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں کراتے. سیکشن 209 یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے الیکشن کرا لیے تو آپ نے الیکشن کمیشن کو ایک سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہے کہ ہم نے الیکشن کرا لیے, اور اس سرٹیفکیٹ کے اندر آپ نے اپنی بیسکلی کچھ ڈیٹیلز دینی ہے کہ جی یہ آفس بیئرز ہوئے اس تاریخ کو, جو بھی کہ اس تاریخ کو ہوئے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا کہ ہم نے کمپلائی کر دیا. الیکشن کمیشن کے اوپر آبلیگیشن ہے کہ انہوں نے 1 ہفتے کے اندر اندر وہ سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے. 215 جو سیکشن ہے جس کے اوپر پوری بحث ہوئی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سیکشن 209 کی ریکوائرمنٹس نہ فلفل کریں, سرٹیفکیٹ جمع کرانے کی ریکوائرمنٹ نہ فلفل کریں, تو آپ سے الیکشن کا انتخابی نشان لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو 215 کے اندر سزا ہے وہ اس بات کی سزا ہے کہ اگر آپ الیکشن کرا لیں یا آپ سرٹیفکیٹ نہ جمع کرائیں یا آپ الیکشن ہی نہ کرائیں اور سرٹیفکیٹ دیر فور نہ جمع کرائیں تو آپ کے اوپر یہ لاگو ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ نے الیکشن کروا لیے اور آپ نے سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ قانون کے اندر کہیں نہیں اختیار ان سارے سیکشنز کے اندر کہ وہ دیکھے کہ آپ نے الیکشن صحیح کرائے یا غلط کرائے. اگر پارٹی کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہے کہ جی الیکشن صحیح نہیں ہوئے, کسی بھی ان ہاؤس کسی کمپنی کے اندر ڈسپیوٹ ہوتا ہے یا کسی آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے, تو وہ پارٹیاں جا کے سول کورٹ میں جا کے جو ہے وہ دیکھتی ہیں اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرتی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایز اے کورٹ آف لا ایکٹ کرے اور دیکھے کہ جی الیکشن ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو 2 پہلو یہ تھے کہ جی کیا وہ یہ جانچ پڑتال کر سکتی ہیں, اور کیا یہ جب ایک دفعہ اگر یہ جو سزا ہے 215 کے اندر وہ سرٹیفکیٹ نہ جمع کرانے کے اوپر ہے یا الیکشن صحیح نہ کرانے کے اوپر ہے. تو یہ بحث ہوئی. اب ہوا یہ کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 20 دن دے دیے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کرانے کے اندر, تو ایک تو انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا, لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ جی 20 دن کے اندر تو فیصلہ ہی نہیں ہوگا اور ان کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ ہمیں سمبل نہ دیں تو ہم کمپلائی بھی کر جاتے ہیں, ہم 20 دن کے اندر ہم الیکشن کرا لیتے ہیں. تو انہوں نے الیکشن کرا لیا. جب الیکشن کرایا اور کاغذات جمع کرائے تو یہ جو 13-14 لوگ ہیں جو آخری دن پہ آ گئے, انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, یا الیکشن کمیشن نے اپنے بذات خود بھی کچھ اعتراضات لگا دیے کہ جی آپ کا الیکشن ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا, آپ یہ کاغذات پورے کریں یہ نہ کریں. تو ان کو یہ سمجھ لگ گئی کہ جی ان کا شاید ارادہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں الیکشن جو ہے نا سمبل نہ دینے کا ارادہ ہے. پہلے بھی شاید ان کو ارادہ تھا جس کو آپ پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن پھر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کی. پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے کہا کہ جی یہ الیکشن کمیشن جو کارروائی کر رہا ہے یہ الیکشن ایکٹ کے مطابق نہیں ہے, یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. آرٹیکل 17 کے اندر بنیادی حق ہے ہر شہری کو کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کا حصہ بن سکے یا اس کو ایک سیاسی پارٹی کو قائم کر سکے. اور سپریم کورٹ کے 1988 کا ایک فیصلہ ہے بے نظیر بھٹو کیس, جب ضیاء الحق صاحب نے نان پارٹی الیکشن کرانے کی کوشش کی تھی کہ جی آرٹیکل 17 کا مقصد ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں تو پھر پولیٹیکل پارٹی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے, تو آپ الیکشن سے اس کو رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن سے ڈپرائیو نہیں کر سکتے. شاید ٹی ایل پی اس لیے الیکشن لڑی, حالانکہ وہ ہر جگہ سے بین ہو گئے. ٹی ایل پی ایک طرح سے بین ہوئے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی بھی ایک ان کی ایک ہے جو جس کی وجہ سے وہ ایک رجسٹرڈ ہے. سو اب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کہنا یہ تھا کہ جی پاکستان کی تمام جو بڑی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی, پاکستان مسلم لیگ نون ہو گئی, ہم کئی دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کے وہی لیڈر ہیں اور انہی کی فیملی کے اندر یا ان کے بھائی بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ لیڈران آتے ہیں اور عموماً ان کے الیکشنز اس طرح سے ان اپوزڈ ہوتے ہیں. سو کبھی بھی ہم نے تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ اس لیول کی اسکروٹنی یا جانچ پڑتال ایک الیکشن کے اوپر کوالٹی کے اوپر ہوئی بھی ہو. پشاور ہائی کورٹ میں گئے, پشاور ہائی کورٹ نے پہلے اسٹے کر دیا الیکشن کمیشن کی کارروائی کو, اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے بھی پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کی, وہ اسٹے بھی ختم بیچ میں ہو گیا. تو بہت کنفیوژن کا عالم رہا, آپ سمجھیں. الیکشن کمیشن نے بڑا پرسو کیا, بالکل پرسو کیا, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں بالکل یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ ہم دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جمہوریت قائم ہے کہ نہیں ہے. ملک میں جمہوریت دیکھتی جائے گی لیکن جماعت کے اندر جمہوریت بہت ضروری. تو انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی, ایپلیکیشن دی کہ اسٹے ریکال کیا جائے. وہ ایپلیکیشن منظور ہو گئی. پھر پشاور ہائی کورٹ نے 9 جنوری کو باقاعدہ سماعت رکھی کہ جی ہم اس کیس کا فائنل فیصلہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
9 جنوری کو باقاعدہ پورا دن سماعت ہوئی, 9 سے 10 پہ گئی, 2 دن کے اندر انہوں نے سماعت پوری سنی, سارے وکلاء کو سنا, یہ جو جنہوں نے آبجیکشنز ریز کی تھیں ان کو بھی سنا, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی سمبل الاٹ کیا جائے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو آیا تھا وہ کالعدم قرار دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سمبل الاٹ کیا جائے. سوری سمیر میں کی ادھر بات کاٹوں گا, یہ فیصلہ ہونے سے پہلے سپریم کورٹ سے کون سا کیس واپس لیا تھا پی ٹی آئی نے؟ فیصلہ ہونے سے پہلے سپریم کورٹ سے واپس نہیں لیا, فیصلہ ہونے کے بعد لیا ہے. اوکے. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے ایک کیس کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کیس, ٹھیک ہے نا, جس کا عام جس کا مفہوم میں اس کا نام لیول پلینگ فیلڈ کیس کہہ دیا گیا ہے. وہ یہ تھا کہ جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے اور سارے ان کے کینڈیڈیٹس کے نہ پیپرز جمع کرائے دیے جا رہے تھے, کسی کے کاغذات چھینے جا رہے تھے, کسی کو اٹھا کے لیا جا رہا تھا, کسی کو ریٹرننگ آفیسر تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا, عجیب چیزیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ الیکشن کرائیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایکول موقع دیں کہ الیکشن لڑیں. تو سپریم کورٹ کے اندر وہ درخواست فائل ہوئی, سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کیا کہ آپ الیکشن کمیشن جائیں آج ہی 3 بجے, غالباً انہی دسمبر کے دنوں میں انہوں نے کہا آج ہی آپ 3 بجے جائیں, ان کے سامنے اپنے سارے کمپلینٹس رکھیں, الیکشن کمیشن پر دکھائے کہ انہوں نے ان کمپلینٹس کے اوپر کیا کام کیا. تو وہ ایک پیرلل میں سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا جس کے اوپر تاریخیں لگ رہی تھیں. الیکشن کمیشن گئے اور الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے توہین عدالت کا ایک کیس اپلیکیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مان رہا, اور جو تحریک انصاف کے امیدواران کے ساتھ ہوا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی قابل کیا کہتے ہیں افیکٹو جو ہے ایکشن نہیں لیا جا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ کارروائی سپریم کورٹ کے اندر پیرلل میں چل رہی تھی, لیکن سمبل والا کیس جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا. ٹھیک ہے. جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا 10 جنوری کو, تو 11 جنوری کو جو ہے الیکشن کمیشن نے اگلے دن ہی سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی اس فیصلے کے اندر. اب الیکشن کمیشن مان بھی سکتا تھا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ جی ہم نے الیکشن کرانے ہیں اور بھی بہت کام ہے ملک میں, سارا کچھ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ سب سے ٹاپ پرائیورٹی پہ ہے. اور انہوں نے اس کی کیا وجہ تھی؟ بس کیا کہہ سکتے ہیں, میرا خیال بہت ساری وجوہات ہوں گی, لیکن انہوں نے اگلے دن ہی سپریم کورٹ کے اندر اپیل فائل کی, اور اس سے اگلے دن سپریم کورٹ کے اندر وہ اپیل سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی. اچھا, ٹھیک ہے. ہائی پرائیورٹی چیز تھی. جی, یہ انہوں نے یہی اس کی جو جسٹیفیکیشن آئی, وہ جسٹیفیکیشن یہ آئی کہ جی 13 جنوری کو آخری دن ہے الاٹمنٹ آف سمبل کا, تو اس کا فیصلہ جتنی جلدی ہو سکے وہ انہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو 2 دن بڑی لمبی سماعت چلی, اور سپریم کورٹ نے جو حیران کن بات سمجھے, یہ جو ایک بات آؤٹ آف دی آرڈنری تھی, وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے اندر یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے الیکشن کرائے, لیکن جس اپوائنٹمنٹ, جس بندے نے آپ کے الیکشن کرائے, جس عہدے دار نے, جو آپ کا الیکشن کمشنر تھا, وہ آپ کی اپنی پارٹی کی منشور کے مطابق صحیح طرح اپوائنٹڈ نہیں تھا, لہٰذا ہم آپ کے الیکشن کو نہیں تسلیم کرتے. امپائر نہیں ٹھیک تھا, امپائر نہیں ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس بنیاد کے اوپر الیکشن کو کالعدم قرار دیا تھا, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ الیکشن ہوا نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے اس لیول تک سوال یہ پوچھے کہ جی آپ نے کہاں پہ الیکشن کرایا, آپ کا وینیو کیا تھا, ریٹرننگ آفیسر کون تھے, نامینیشن فارم ہوئے, فیس جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور انہوں نے ایونچولی جو فائنڈنگ دی کہ جی الیکشن ہوا کہ نہیں ہوا. تو ایک پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے عدالت سے کیس چلا آ رہا ہوتا ہے, سپریم کورٹ اس تک محدود رہتی ہے عموماً. جب اپیل میں کیس آتا ہے تو عموماً سپریم کورٹ جو نیچے عدالتوں نے فیصلے کیے ہوتے ہیں ان کی اس کو جج کرتی ہے کہ جی یہ ریکارڈ کے مطابق ٹھیک تھے کہ نہیں تھے, اور خود ایک فیکٹ فائنڈنگ ایکسرسائز نہیں کنڈکٹ کرتی, لٹیگیٹ نہیں کرتی بیسیکلی. خود نہیں اپنے پہلی دفعہ فیکٹس کا تعین کرنے کی کوشش کرتی کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ ایک تھی, اس میں نہیں تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا, لیکن سپریم کورٹ نے پھر ایونچولی یہ ہولڈ کیا کہ جی الیکشن ہم نہیں سیٹسفائی کہ الیکشن ہوا, اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اب ہولڈ کیا, اور نے کہا جی سمپل, اب آپ کا آخری دن کے اوپر رات 11:30 بجے جب الیکشن کمیشن کی ڈیڈ لائن بالکل آگے ایکسٹینڈ ہوتی چلی گئی, انہوں نے کہا کہ جی ان کو سمپل نہیں ملے گا. سو دیٹس دا ہول ساگا. اچھا, مثلاً کہ پورے پاکستان نے جن کو ایکسیس تھا انہوں نے یہ ساگا لائیو بھی دیکھی, لیکن کیونکہ یہ چیزیں اتنی اسپیڈ سے ہو رہی ہوتی ہیں اور اتنے کیسز ہیں,
مثلا ایک کیس نہیں ہے، مطلب کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستانی کبھی بھی اتنا انٹرسٹیڈ تھا جوڈیشل پروسیس میں جتنا پچھلے کوئی 1.5-2 مہینے سے انٹرسٹیڈ ہے. کیونکہ فنلی انف ہر کسی کا ونس ریمووڈ یا ٹوائس ریمووڈ کوئی جاننے والا ہے جو اس سارے جال میں کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے، چاہے وہ پوسٹ 9 مئی ہو، چاہے پرٹیکولرلی الیکشن اپلائی کرنے کے لیے. کیونکہ ایک چیز لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب الیکشن ٹائم آتا ہے پاکستانیز اوور آل بہت انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، بڑے شہروں میں نہیں لیکن پنڈوں دیہاتوں کے اندر پورے گاؤں انوالوڈ ہوتے ہیں الیکشن پروسیس میں، اور بڑی ان کی عقیدت ہوتی ہے اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ. تو جب وہ فرسٹ ہینڈ یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آر او کے پاس پہنچنے نہیں دے رہے، کاغذ نہیں مل رہے، کٹ پاڑی ہے، گھروں پہ ریڈیں ہو رہی ہیں. مثلا میں کئی لوگوں کے گھر کی ویڈیوز دیکھے ہیں گاؤں میں ان کی ریڈیں پاڑی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیوں پاڑی ہیں اللہ عالم کوئی جانتا نہیں، اور وہاں کلیشز بھی ہو رہے ہیں. ظاہر ہے لوگ اپنے دفاع کے لیے ڈانگے لے کے پہنچتے ہیں تو آگے سے پھر معاملہ خراب ضرور ہوتا ہے. اس پرٹیکولر کیس کے اندر سپریم کورٹ کا اگر سپریم کورٹ ان نٹ شیل، کیونکہ لوگوں کو شاید اس کا بھی علم نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کسی بھی ملک کا فنڈامنٹل پرپز ہوتا کیا ہے، مثلا اس کی جورسڈکشن یا اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے سپریم کورٹ آف اینی کنٹری کی. دیکھیں سپریم کورٹ تو آپ شاید اس لیے بناتے ہیں کہ آپ کا عدالتی نظام، جب آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا یا ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو آپ عدالت کے پاس جاتے ہیں، اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کیونکہ عدالتیں بھی جج بھی انسان ہوتے ہیں تو عدالتوں سے کبھی صحیح کبھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. تو آپ اس لیے صرف ایک عدالت نہیں رکھتے، آپ عدالت کے اوپر ایک اس سے اوپر اپیلیٹ کورٹ بھی رکھتے ہیں، اور اس سے اوپر رکھتا ہے تو 2-3 عدالتیں دیکھتے ہیں کہ جی جہاں پہ اگر کسی سے کوئی فیصلہ ہو گیا اور کوئی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کو لگتا ہے کہ غلط فیصلہ ہو گیا، تو ان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ جی اس سے اوپر کی عدالت سے ایک رجوع کر لیں شاید. تو سپریم کورٹ کسی بھی ملک کی آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے آخری عدالت ہوتی ہے کہ ان کا فیصلہ پھر فائنلی اس ایشو کے اوپر حتمی ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے معاشرے کے اندر یا اس قانون کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر جو بھی قانونی بحث ہے یا نکات ہیں، مختلف عدالتوں میں گئیں، مختلف پارٹیوں کی رائے ہیں، وہ سامنے بحث ہوتی ہے، مختلف عدالتوں سے اوپر آتی ہوئی جج کے فیصلے کے جو نیچے عدالت کے جج ہیں ان کے فیصلے کے اوپر تنقید، موقع ملتا ہے کہ آپ اپیل فائل کریں، آپ بتائیں کہ یہ کس لیے غلط ہے کیا نہیں ہے. تو ایک باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک ایشو کے اوپر اس کے اوپر جو ثبوت اور اس کے اوپر جو شواہد ہیں اور اس کے اوپر جو قانون اپلائی کرتا ہے، باقاعدہ بحث کر کے ایک سسٹم ایک قسم کے ایک حتمی فیصلے کے اوپر پہنچتا ہے. اوکے. اور اگر ہم کہیں پہ بھی اس سلسلے کو ختم نہ کریں تو وہ ایک چلتا چلا جائے گا، کیونکہ کبھی بھی کوئی سیٹسفائی نہیں ہوگا. تو آپ جب عدالتی نظام بناتے ہیں تو آپ ایک کہتے ہیں کہ جی اب اس سسٹم کے اندر اتنے چیکس اینڈ بیلنسز آ گئے ہیں کہ اب جو فائنل سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا یا سپریم کورٹ تک جائے گا تو وہ فیصلہ ہمارے معاشرے کے لیے ہم حتمی سمجھیں گے اور ہم اس کے اوپر پھر عمل کریں گے. اس پہ معاشرہ اگری کرتا ہے یا یہ مسلط ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل مجھے نہیں یاد پڑتا یا میرے والد کو یاد نہیں پڑتا کہ یہ چیز ہم نے تعین کی تھی کہ 3 لیول ہونے چاہیے یا 4 لیول ہونے چاہیے جہاں پہ فائنلٹی آف لا ہو. دیکھیں یہ چیز اب یہاں پہ انتخابات آ جاتے ہیں، بیکاز پاکستان کے اندر یہ فیصلے ہم نے ایک آئین بنائی 1973 کے اندر. اس آئین کے اندر ہم نے جو ہمارا عدالتی نظام کا ایک بیسک ڈھانچہ ہے وہ ہم نے ڈالا کہ جی مختلف صوبوں کے اندر یہ ہائی کورٹ ہوں گے اور یہ سپریم کورٹ ہوں گی اور ان کی یہ جورسڈکشن ہوگی اور ان کے نیچے ماتحت عدالتیں ہوں گی. اب وہ جو ماتحت عدالتیں ہیں وہ ہم کس طرح سے بناتے ہیں؟ وہ ہم قانون سازی کے ذریعے بناتے ہیں. قانون کون بناتا ہے؟ صوبائی اسمبلی اور جو نیشنل اسمبلی ہے وہ بناتے ہیں. اس کے اندر کون جاتا ہے؟ ہمارے نمائندے جانتے ہیں جن کو ہم منتخب کرتے ہیں. تو ہماری جو ایکسرسائز ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس لیے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری رائے کی، ہماری ایک سیاسی سوچ کی، ہمارے معاشرے کے بارے میں مسئلوں کے حل کی عکاسی کریں، ان اسمبلیوں میں جا کے ان جو ہماری رائے ہے اس کو آگے فروغ دیں اور اس کے مطابق قانون سازی کریں. اور وہ قانون جو ہے پھر اس مکالمے کے بعد جو کہ ہماری رائے اور مختلف جو لوگ رائے رکھتے ہیں ان کے بھی نمائندے آتے ہیں، تو ان کے مکالمے کے بعد اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر قانون بنتا ہے. تو سسٹم تو اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے. اب اس لیے انتخابات بہت ضروری ہیں، بیکاز ہمارا جو بنیادی حصہ ڈلتا ہے اس سارے سسٹم کے اندر اور اس سارے آپ سمجھیں پورے میکنزم کے اندر، وہ سب سے بنیادی طور پہ ہمارے ووٹ کے ذریعے چلتا ہے. اب پاکستان کے اندر ہسٹوریکلی جو آپ ڈسکرائب کریں یہ تو ہوا نہیں کبھی. میں ایک چیز پہ پہلے جانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے اب اس وقت ہمارے پاس ایک کنیکشن ہے کہ ہم بہت سارے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے.
اور یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں ایک لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ہمیشہ ہم نے کہا کہ جی ووٹ یا سیاسی جو ہے وہ تھانہ کچہری والی سیاست ہوتی ہے. تو اگر آپ دیہاتوں میں جائیں، آپ شہروں سے دور جائیں، تو تھانہ کچہری تک جو ہے لوگ جو ہے بہت اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں، اور ان کی ڈیلی لائف کے اندر اس کی بہت امپورٹنس ہے. اور وہ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ جی جو ہمارا نمائندہ ہے وہ کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، کتنا یہاں پہ جو ہے ہمارے مسئلوں کا حل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مسئلوں کا حل یا مسئلوں کا بڑھاؤ یا تھانے سے یا کچہری سے منسلک ہے. لیکن ہم نے اب یہ دیکھا ہے، میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ، کہ پاکستان کی عوام اگر تو جنوری 2023 سے کم از کم، اگر اف ناٹ ارلیئر سے، الیکشن کا انتظار کر رہی ہے. جنوری میں اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں، وہ الیکشن سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، اپریل 2023 میں، پھر مئی 2023 میں الیکشن ہونے تھے، وہ نہیں ہوئے. پھر پوری قومی اسمبلی کی ڈیزالو ہونی تھی اگست میں، نومبر کے اندر الیکشن ہونے تھے، وہ نہیں ہوئے. اب کم از کم 1.5 سال سے ایک جو عوام ہے وہ الیکشن کے لیے انتظار کر رہی ہے، اور وہ الیکشن کے اوپر ایک غیر یقینی صورتحال بھی جو ایک وہ ہوئی ہوئی ہے کہ جی 1.5 سال سے تو الیکشن ہو ہی نہیں، کیا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور اس سب کی جو بحث ہے اور اس کا دار و مدار جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر وہ پوری بحث ہوئی ہے، اور اس کے جو سارے کنیکٹڈ میٹرز بھی ہیں وہ بھی عدالتوں میں. اس لیے لوگوں کا بہت انٹرسٹ ہے، اور لوگوں کے جاننے پہچاننے والے لوگوں کے قریب لوگ کہیں نہ کہیں عدالتی سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ عدالتی سسٹم کی لمیٹیشنز بھی کیا ہیں، اور اس کے اندر کس طرح سے اس کو مس ابیوز بھی کیا جاتا ہے، اور کیا اس کی بینیفٹس بھی ہیں، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے. اچھا بینیفٹس ہیں. مطلب دیکھیں بینیفٹس میں اس لیے اس طرح سے ضرور کہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اب اگر پچھلے 6 ماہ میں ہم دیکھیں کہ کتنے سارے لوگوں کو ضمانت ملی ہے، ضمانت کے بعد دوبارہ گرفتار ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کا کیس کورٹ میں سنا جاتا ہے تو وہی عدالتیں ضمانتیں ان کو دے رہی ہیں. ان کا کیس جب سنا جا رہا ہے تو وہی عدالتیں ان کو ضمانتیں دے رہی ہیں. لیکن سمجھ وہاں جج یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ضمانت تو مل جائے گی، لیکن باہر جائیں گے پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو یہ اٹھائے لمیٹیشن جائیں ہے. گے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں نا. وہی جو جج ہیں اور وہی جو عدالتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کے خلاف جو ایم پی او کا آرڈر ہے وہ غیر آئینی ہے، میں اس کو سیٹ اسائڈ کرتا ہوں. دوبارہ وہی شخص دوبارہ درخواست لے کے اسی عدالت میں پیش ہوتا ہے کہ جی آپ نے تو مجھے رہا کر دیا تھا، لیکن اب کسی نئے سلسلے میں مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا. اور وہ ایک عدالتیں جو ہیں اپنی فرسٹریشن، جو آپ جو بات کر رہے ہیں، وہ ججز اور عدالتیں اپنی فرسٹریشن ایکسپریس کر رہے ہیں ایگزیکٹو کے ساتھ، یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یا جو حکومت ہے جس کا کام ہے کہ قانون نافذ کریں اور عدالتی احکامات کو اوپر عمل کریں اور ان کو نافذ کریں. وہ جب عدالتی احکامات کا نہیں اس کے اوپر ان کے اوپر عمل کرتے تو عدالتوں کے پاس تو کوئی اور میکانزم نہیں ہے ان نا. کو بندوق تو ہے نہیں. تو وہ پھر وہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو آرڈر کر دیں گے، لیکن آپ جب تک یہ نہیں کریں گے تو آپ کو ریلیف کیسے ملے گی. لیکن سمیر بھائی ایک ملک کے اندر جہاں پہ تعلیم بھی کم ہے، بھوک ننگ بھی بہت زیادہ ہے، فائنینشیل معاملات بھی بہت چل رہے ہیں، کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ امید رکھ کے بہت سارے زندگی کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ایک سسٹم نظام ہمارا چل رہا ہے. یہ سارا سسٹم میں لفظ استعمال کروں گا بے نقاب ہو رہا ہے. اس کے بعد تو الیکشن تو ایک بہت بعد کی بات ہے. یہ تو ورچولی لوگوں کا ایمان ہی اٹھ جائے گا کورٹ کچہریوں کے اندر سے، اور جب وہ ایمان اٹھے گا تو پھر آپ کو سڑکوں پہ جو چیزیں نظر آئیں گی کہ لوگ سارے کے سارے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لیں گے، طاقتور لوگوں کو دے دیں گے، پنڈ کے چودھری کو دے دیں گے. مثلا اس وقت شہروں کے اندر اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں یا لاہور میں رہتے ہیں یا اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ورچولی پنڈوں دیہاتوں والا ماحول ہے کہ علاقوں کے بڑے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، معاملے حل کرواتے ہیں، وہ اس کے لیے آپ سے بھتہ بھی لے سکتے ہیں، پراپرٹیاں بھی سیز کر سکتے ہیں، جس طرح ہم گاؤں میں کہانیاں سنتے یا انٹیریئر سندھ میں سنتے تھے یا بلوچستان میں سنتے تھے. کیونکہ اس وقت اگر آپ کسی عام بندے کو کہیں کہ یار تم نے ہائی کورٹ میں جائے کیس لڑنا ہے، پہلے تو اس کے پیر بھی کانپتے تھے. اب تو اس کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ جج جو ہیں وہ آرڈر دیں گے وہ انفورس بھی ہو سکتا ہے نہیں، کیونکہ جج نے آرڈر دیا، ایک بیوروکریٹک سٹرکچر نے اس آرڈر کو فلفل کرنا ہے. بیوروکریٹک سٹرکچر جج کے آرڈر مان ہی نہیں رہا. اب وہ کس کے مان رہا ہے واللہ عالم، ہم اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرتے، لیکن ہم اسیوم کرتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ کے اداروں کے بٹوین ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے کہ بھائی آپ کو ڈائریکٹیو مل رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو آپ ریلیز کریں، اور ساتھ ہی پولیس اٹھا کے اس کو ایک اور چیز میں اندر لے کے جا رہی ہوتی ہے. کئی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، خدیجہ شاہ، سنن جاوید، بے پناہ لوگ ہیں. انفیکٹ اس کی ایک بہت ہی بھونڈی مثال ہمیں ملی تھی جب ایک مقدمہ بنایا گیا تھا رانا ثناء اللہ کے اوپر
کہ رانا ثناء اللہ اتنے اسٹوپڈ آدمی ہیں کہ اپنی گاڑی میں پتہ نہیں 150 کلو ہیروئن لے کے پھر رہے ہیں. حالانکہ اللہ معاف کرے گا وہ بہت بڑے ڈرگ کنگ پن بھی ہیں, تو وہ ایسے چھوٹے ایرنڈس پہ تھوڑی نہ جائیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہمیشہ ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن اتنے میس اسکیل پہ عوام کو دکھائی نہیں گئی تھی. سپریم کورٹ نے کیمرے بھی کھول دیے, آپ ساری بحثیں بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہی ہے. اس کے بعد تو الیکشن دور کی بات ہے, مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ لالسنس کی انتہائی پار ہو جائے گی. دیکھیں اسد, میری نظر میں الیکشن اصل میں اس چیز کا بنیادی حل ہے, دور کی بات نہیں ہے, وہ بنیادی حل ہے. اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سسٹم جیسے آپ کہہ رہے ہیں بے نقاب ہو رہا ہے, یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور آپ کے نظام میں, تو آپ کے پاس اب دو راستے ہیں. یا آپ مایوس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مایوسی جو ہے وہ اس سسٹم کو, جس ناانصافی یا سسٹم کو آپ کہہ رہے ہیں بے نقاب ہو, اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے. بیکاز آپ نے اس سسٹم میں سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا اینڈ آپ نے ہونے دیا جو کہ ہو رہا ہے. جو یہ سارا عمل ہو رہا ہے, آپ یہ سوچیں کہ وہ کس چیز کو روکنے کے لیے ہو رہا ہے. وہ ایک الیکشن روکنے کے لیے ہو رہا ہے نا, تو اس کے اندر کوئی تو طاقت ہوگی, عوام کے اندر کوئی تو طاقت ہے جس کو ان کو بار بار مختلف مواقعوں پہ بھی روکا جا رہا ہے کہ جی یہ کہیں پہ آ کے اپنی رائے نہ دے دیں. ایک سسٹم کے اندر ہے, تو اس چیز کے اندر ایک بنیادی طاقت ہے, اور اس طاقت کے جو اصل جو ریکگنائز کر رہے ہیں نا اس طاقت کو, وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ طاقت نہ استعمال کر سکیں, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طاقت کو نہ پہچانیں, ہم مایوس ہو جائیں, ہم کہیں ادھر کچھ نہیں ہونا اور ادھر کچھ نہیں ہو سکتا, اور یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا اور چلتا رہا ہے, لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر پاکستان کی عوام, آپ سمجھیں کہ ہسٹوریکلی 30% یا 40% ٹرن آؤٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھیں کہ تقریباً اور 18 ویسے آپ کی عمر ہے ووٹنگ کی, ٹھیک ہے, تو آپ کی ایک سرٹن سیگمنٹ آف پاپولیشن ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس پاپولیشن کے ٹرن آؤٹ کو یا ووٹر ٹرن آؤٹ کو اگر آپ ایک بیونڈ اے سرٹن تھریش ہولڈ لے جائیں, تو بہت مشکل ہے کسی کے لیے بھی اس تھریش ہولڈ کو اوپر یا اس ڈفرینس کو اوپر میک اپ کرنا, آپ سمجھیں بیوروکریٹک ہتھ کنڈوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور یہی چیز اگر آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں تو بہت آسان ہو جاتی ہے. دین یو کین گیٹ دا ریزلٹس دیٹ یو وانٹ اینڈ پریزنٹ دا ریزلٹس دیٹ یو وانٹ ایز کریڈیبل, کہ جی یہ تو ایسے ہی ہوا, لوگ نہیں آئے, بندے تھوڑے آئے, یہ نہیں ہوئی, یہ بھی ہوا. لیکن اگر عوام نکل آئے تو آپ کو جو ایکچوئل بنیادی حل ہے, اگر آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے اندر اپنا اسٹیک کرنا ہے, تو آپ کو سسٹم کے اندر حصہ ڈالنا پڑے گا, اور اس کا پہلا قدم ووٹ ڈالنا ہے. وہ آخری قدم نہیں, وہ پہلا قدم یہ ہے کہ ووٹ ڈالیں. جو ڈال سکتا ہے وہ ڈالے, کیونکہ جو لوگ آپ کے ووٹ سے ڈر رہے ہیں ان کو آپ کے ووٹ کی طاقت کا احساس ہے, شاید آپ کو خود نہیں ہے, کیونکہ اسی لیے وہ آپ کے ووٹ سے ڈر رہے ہیں. سمیر بھائی, یہاں پہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں کہ ووٹ سے ڈر رہے ہیں, آپ کو ووٹ کرنا چاہیے, اور جس پارٹی کے ساتھ یہ ابھی پرٹیکولرلی ہو رہا ہے وہ بھی خیر جو اپنے ٹینیور میں چیزیں کرتے رہے, اور جس طرح سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں جب نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا تھا, اب تو خیر وہ ہر چیز ہی واپس ہو گئی ہے. تو یہ اچھے ٹائم سے, ہاں جی, اچھے ٹائم سے, رائٹ ان دا نک آف ٹائم. جب اللہ نے آپ کی عزت لکھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. لیکن مثلاً کہ یہ آپ کو ایشو نہیں لگتا کہ ایک کانٹرڈکشن ایگزسٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کے اندر, کہ جب کسی کے ساتھ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, اپنے ساتھ ہوئے تو پھر واہ ویلا مچا دینا ہے. یہ کانٹرڈکشن پی ٹی آئی کی ایکسکلوسیو ٹو پی ٹی آئی نہیں ہے. نہیں, اس پہ اگریڈ ہوں, اس ٹھیک پہ ہے نا, اگریڈ ہوں. یہ کانٹرڈکشن شاید پاکستان کی یا کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر اگر آپ ہسٹری کے اندر جائیں تو یہ ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور میرے نزدیک تو اس وقت جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فیورڈ پارٹی ہے, اور دا پارٹی دیٹ از ویٹنگ ان دا ونگز, ٹھیک ہے, اگر ہم اس کے بارے میں دیکھیں تو ان کی جو ہسٹری ہے وہ شاید اس معاملے میں شاید سب سے بدترین ہے. جی, وہ اکثر رجوع فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آج سے 5 سال پہلے تک بھی وہ جس سسٹم یا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے رہے تھے, وہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. لوگوں کو یہ واقعی اس وقت احساس ہوتا تھا, یا لوگ سوچتے تھے کہ جی 30 سال کی سیاست کے بعد پرہیپس ہی از اے بورن اگین ڈیموکریٹ, اب ان کو سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے دیکھا کہ شاید وہ نہیں تھا. اب تو یہ کانٹرڈکشن کہنا کہ جی ایک پارٹی کے اندر کانٹرڈکشن ہے اور دو کے اندر باقیوں کے اندر نہیں ہے, آئی تھنک this is a contradiction that exists in our political system. And actually یہی بات ہے کہ اسکیل کے اوپر فرق ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی عرصے سے کون سی سیاسی جماعت نے یہ آپ ہیز بن ان دا سسٹم, یہ گیم کھیلتے رہے, ٹھیک ہے. اب یہ کہنا, آپ نے ایک ایگزامپل بھی دیا رانا ثناء اللہ کے اوپر جو پرانا تھا. اب دیکھیں
بات جو میں بنیادی کر رہا ہوں نا وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اگر آپ کسی ایک کے اوپر جھوٹا مقدمہ بناتے ہیں نا تو وہ آپ کو اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایک اچیو کر لیا سیاسی مقصد یا کوئی اور مقصد یا جو بھی مقصد تھا ایک انتقامی مقصد. لیکن آپ نقصان جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ نقصان بہت اس سے زیادہ بڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ وہی چیز واپس آ کے لوگوں کو جو ہے ہٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے نہیں ہوتی رہی, لیکن اس بار یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو ہم جس اسکیل پہ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, فار ایگزامپل یہ انتھنکیبل تھا پاکستان کے اندر کہ آپ آئین کہتی ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے اور سپریم کورٹ کہے کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیں, اور وفاقی حکومت کہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور الیکشن کمیشن کہے جی ہمیں پیسے نہیں مل رہے, سوری ہم الیکشن نہیں کما سکتے, اور سپریم کورٹ کے اندر جا کے ود اے اسٹریٹ فیس کہیں کہ جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, اور پھر منسٹری آف ڈیفینس وزارت دفاع کہ جی ہمارے پاس بندے نہیں ہیں, ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے. بلکہ ابھی بھی پنجاب میں کہا 96,000 پرسنل کم ہے, ہمیں وہ چاہیے, ابھی کم ہے, لیکن اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس بندے نہیں, ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. آج سے 6 مہینے پہلے نہیں, اب تو وہ کہہ رہے ہیں کرائیں گے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرا دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کیا یہ جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جی کیا ہم نے سوچا کہ جی آئین اگر کچھ کہتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک سیاسی نظام کو چلنے ہی نہیں دینا, ہم نے عوام کی رائے کو آنے ہی نہیں دینا, ہم نے جو مرضی ہتھ کنڈا ہو جائے ہم نے استعمال کرنا ہے, تاکہ جب تک کہ ہمیں یہ لگے کہ فیوریبل رزلٹ نہ آئے, رزلٹ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں آ جائے, تب تک ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. دیٹ از ایٹ لیسٹ ان ریسنٹ ہسٹری از ناٹ, اٹس انپریسیڈنٹڈ. ایکچولی آخری دفعہ جو یہ ہوا تھا تو بنگلہ دیش کے معاملے میں ہوا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ اکثریت لے جاتی ہے, آپ کو ڈیسیژن پسند نہیں آتا تو آپ ہر ہٹ کندہ استعمال کرتے ہیں, سو مچ ہو کہ آپ بربریت وہاں شروع کر دیتے ہیں. اللہ معاف کرے دوبارہ ایسی سچویشن نہ بنے. لیکن جو ہم KPK کے اندر دیکھ رہے ہیں ابھی چیز, پنجاب کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ غالباً اس سنڈے کا عمران خان صاحب نے کال دیا ہے, اس سنڈے سے مراد ہے تقریباً آج 23 ہے, ٹیوزڈے پتہ نہیں پوڈ کاسٹ لگتی کب ہے, لیکن اس کا جو سنڈے بنتا ہے اس ہفتے کا, اس پہ عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ سارے نکلیں لاہور شہر میں, ریلیاں کنڈکٹ کریں, یہ کریں وہ کریں. آپ کی بات یہ درست ہے کہ یہ کانٹرڈکشن ہر پولیٹیکل پارٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن میں ایک کرٹیسزم نہیں کہوں گا, ایک دکھ ہے مجھے. عمران خان مجھے بالکل نہیں پسند ہے, اور میں نے زندگی کا پہلا ووٹ دیا تھا خواجہ سعد رفیق کو, دوسرے الیکشن میں میں نے ووٹ نہیں دیا جو میں دیتا تھا 18 کے اندر. اور خان صاحب کو میں ہمیشہ ویو کرتا تھا کہ یار ایک چائلڈش آدمی ہے, صحیح ہے, عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے, اس کو کوئی پریکٹیکل کنسرن یا ریالٹی نہیں پتہ. لیکن فار سم ریزن انڈر ڈاگ ہمیں پسند ہے, مطلب کہ اتنا کسی کو دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ کہ وہ مڑ کے تمہیں چپیٹی مارنا شروع کر دے. اور وہ عمران خان کی 92 کے ورلڈ کپ دوران ہی کارنر ٹائیگر والی شاید سیمی فائنل میں وہ اسپیچ ہوئی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان بھی اپنے اس موقف سے رجوع فرما دیں گے؟ مثلا یہ ایک آپ کا پرسنل تبصرہ ہے. دیکھیں, اگر میں یہ سوچوں کہ انہوں نے پبلک اسٹیٹمنٹس کیا دی ہیں, ٹھیک ہے, سو پوسٹ ان کی حکومت جانے کے بعد غالباً اب تیسرا رمضان ہے گا ان کی حکومت, سو اپریل 2022 ٹھیک ہے نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم نے مختلف مرحلوں پہ یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ مجھے شاید کولیشن گورنمنٹ نہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی, کہ ویک کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ایک موقع ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کر سکے آپ کی حکومت کو اندر, یا آپ کو لمٹ کر سکے, اینڈ اٹ بائنڈز, آپ کے ہاتھ باندھ دیتی ہے ایک طرح سے. مجھے وہ حکومت ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, سو ان کو کہیں پہ تو یہ نظر ثانی انہوں نے کی ہے اس وقت کہ جی یہ ایک طریقہ تھا مجھے جکڑ کے رکھنے کا. ٹھیک ہے, پھر لیٹر انہوں نے شاید یہ بھی کہا کہ آن دا کوسچن آف دی ایکسٹینشن کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی. جی وہ تو میرا خیال ہے کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں لیتا تو چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے؟ جی, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان نے اس وقت بیٹھ کے یہ سوچا ہوگا کہ واٹ کوڈ آئی ہیو ڈن ڈفرینٹلی, تو آئی تھنک ضرور انہوں نے یہ سوچا ہوگا. ٹھیک ہے, اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ اس سب میں سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ جی ایک پرانا سلوگن ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں آپ کو یہ بھی
आई थिंक इट्स वेरी अपेरेंट फॉर मैनी पीपल कि अप्रैल 2022 के बाद एक्चुअली खान साहब की पॉलिटिकल रिसर्जेंस हुई है. जी, वो फारिग हो गए थे जब वो पहले 3 साल की उनकी हुकूमत थी तो डिस्पाइट उनकी कारकर्दगी, नाउ ही सेज कि जी 6.17 ग्रोथ थी एंड कोरोना के साथ डील किया एंड व्हाटएवर चैलेंजेस, बट एक इनकम्बेंसी का अपना फैक्टर होता है. लोगों की बहुत ऊंची उम्मीदें थी और लोग जो हैं वो हुकूमत करना और बताना कि हम हुकूमत में आ जाएंगे, वो बहुत दो मुख्तलिफ डिफरेंस है. चीज़ें होती हैं. ठीक है, सही. तो ऑब्वियसली उसकी लिमिटेशंस थी और उस वक्त के बाद एक्चुअली जो स्पॉन्टेनियस आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट हुई है, इलेक्टोरल सपोर्ट हुई है, वो उस चीज़ को देख के हुई है कि जी इनको निकाला गया और जो 2-3 ऑप्शंस हैं जो कि हमने परहैप्स उनके अगेंस्ट, एक जो आप कहते हैं अंडरडॉग को हमने एक मौका दिया था, द सेम फोर्सेज वर ब्रॉट बैक अपॉन अस विद देयर पावर्स कंबाइंड. ठीक है, तो एक प्रोटेस्ट, एक सेंस ऑफ प्रोटेस्ट आई. ठीक है, और वो प्रोटेस्ट सिर्फ एक सेंस ऑफ प्रोटेस्ट इंक्रीज की है जब तक ये जितने हरबे जिनको कहते हैं ना इस्तेमाल जब किए तक गए डंडे उनको मारते माइनस रहें. करने के लिए कि जी मुकदमे डाल दो, मुकदमों के बाद हर किसी चीज़ के ऊपर मुकदमा डाल दो, फिर सपोर्टर्स को अंदर कर दो, लोगों को मार पीट करा के अंदर डाल के मार पीट कराओ, लोगों से बयानात दिलवाओ, ये जो सारे हरबे इस्तेमाल, इलेक्शन ना कराओ. सो ये जो सारी चीज़ें हैं उन्होंने एक सेंस ऑफ प्रोटेस्ट को इंक्रीज़ किया है. सो दैट्स वेयर आई थिंक जो आपका है ना कि सेंस ऑफ अंडरडॉग, सपोर्टिंग द अंडरडॉग आता है, आई थिंक, और ये पाकिस्तानी अवाम में पहले भी रहा है. जी ऐसे ही हमने हमेशा जो ये चीज़ें लोगों को अक्सर पाकिस्तान के बारे में समझ नहीं आती कि ख़ुद हम बहुत कमज़ोर होंगे, लेकिन हमसे कोई कमज़ोर होगा तो उसकी हम मदद ज़रूर करने जाएंगे. ये एक रियलिटी है और अक्सर जो लोग पिंडों देहातों में रहते हैं वो इस फिनोमेनन से वाकिफ़ है. शहरों में खैर हम इतने तकसीम हो चुके हैं कि हमें नहीं पता आगे पीछे हमारे क्या हो रहा होता है, पर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द सबसे कमज़ोर तबका पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है और पाकिस्तानी अवाम इसको फ़ील करती है. अच्छा जी, अगर इमरान खान साहब के साथ जो भी होना था हो गया, पहले भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐसे होता रहा था, ओवरऑल आपका मौक़िफ़ ये है कि अवाम के अंदर एक जनरल आइडिया कि हमारे वोट में ताकत है वो वाज़े होती जा रही है, प्रोटेस्ट के अंदर ताकत है. आपको और जमहूरी पार्टियां खड़े होते नज़र आती हैं अगले 10-12-15 साल में? पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम रहा है लैक ऑफ ऑप्शंस. इंडिया में भी इस वक्त एक्चुअली यही, क्योंकि ये 2024 बहुत इंपॉर्टेंट साल है कि तकरीबन 4 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन के इलेक्शन होने हैं और इंडिया के अंदर भी अक्सर यही बहस रहती है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, क्योंकि राहुल गांधी भी वो मैं कहूँगा कि नवाज शरीफ के इक्विवेलेंट हो गए, बल्कि मरीम नवाज ज़्यादातर वो मैच करते हैं इक्विवेलेंट. आम आदमी पार्टी फेयरली छोटी है, वो एक दिल्ली के अंदर और अब खैर पंजाब में उनकी हुकूमत है, बाकी रीजनल पार्टीज़ हैं तो वहाँ पे भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती. इमरान खान साहब की खासी ज़्यादा उम्र हो गई है, पोस्ट इमरान खान पीटीआई क्या है? देखिए, दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान. आप ये देखें कि जिस सारी ज़्यादातर जनरली हम आपने जिनकी मिसालें भी थी वहाँ पे 2 पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम काइंड ऑफ आ जाता है. पाकिस्तान में आप इस वक्त कह सकते हैं इन अ वे कि जी 3 पार्टीज़ हैं, ऑल्दो पीपल आर्ग्यू कि पीपल्स पार्टी हैज़ बिन लिमिटेड टू मोस्टली सिंध एंड PMLN इज़ स्लाइटली पंजाब एंड PTI की सपोर्ट बेस KP में है. बट largely there are 3 big political parties and apart from that regionally आप JUIF, Jamaat-e Islami, etc. ANP, so मतलब there is a thriving political scene at least, but 2 party system के अंदर या multi party system के अंदर in any system I think it is difficult for a third force to break out. ठीक है ना, and to support and to get that, उसको time चाहिए होता है एंड टाइम के साथ वेरियस आपको कंडीशंस भी चाहिए होती हैं. लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के अंदर ये देखूं कि पाकिस्तान के अंदर आर देयर न्यू एंट्रेंट्स, तो येस आई थिंक देयर आर. आप 2 इलेक्शन से देखें, जिब्रान नासिर कराची के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अमार अली जान हुकूक खल्क पार्टी जो है, तो दैट सिग्नल्स कि जी एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कल्चर की अभी भी स्पेस है एंड in the next generation there are people who want to create something new. So fresh political forces की गुंजाइश भी है because I think यहाँ पे एक requirement तो है of fresh political thinking. ठीक है, अब उसको कितनी space की जाती है because obviously entrenched political parties are entrenched in the status quo and they have ways of maintaining के अपनी जो एक position है. सो इन चीज़ों को टाइम लगता है, लेकिन हर
اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں بھی اور پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے اندر، تو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایسے ہی رائٹ. تو پولیٹیکل پارٹی کی فلکچویشنز بھی ہوتی ہیں، سسٹم بھی چینج ہوتا ہے. سو آئی ووڈنٹ رول اٹ آؤٹ، آئی ووڈنٹ سے. اینڈ آپ نے جس طرح سے کہا، دیکھیں یہ بات، دا کویسچن دیٹ یو آسکڈ می کہ واٹ از دا پی ٹی آئی آفٹر پاکستان تحریک انصاف پی از ٹی آئی آفٹر ایکچولی عمران خان. آفٹر عمران خان سوری is a refreshing question. That's a question that you don't have to ask about anybody else. ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. یہ سوال ایک اچھا سوال ہے ہماری. تھینک یو. ٹھیک ہے نا. نہیں بٹ اٹ سگنلز اے گڈ شفٹ، اٹس اے گڈ سائن فار آر پولیٹیکل سسٹم دیٹ اٹس ناٹ سرٹن کہ واٹ از دا پاکستان تحریک انصاف آفٹر عمران خان. And that's a good thing. It means that there will be some political ideology and an ideology that carries forward Imran Khan's vision, or an ideology that competes, and then there will be some kind of decision within the party and what its future is. That's a good thing to see. مطلب یہ ایک اچھی بات ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کہ ہم جو ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ موروثی سیاست سے ہمیں چھٹکارا ملنا چاہیے، تو یہ اس کے برعکس ہے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ انسرٹینٹی اس کیس میں اچھی ہے پولیٹیکل پروسیس کے لیے، کہ آپ کو نہیں پتہ خان صاحب کے بعد کون اگلا بڑا لیڈر ہے، تو ایک چانس ہے کہ کوئی نیا بڑا لیڈر ایمرج کرے پارٹی کے اندر سے. اور کئی لوگ ہیں، مراد سعید ہے، اسد کیسر صاحب ہیں، کافی زیادہ لوگ ہیں ایکچولی پی ٹی آئی کے اندر. میں کہوں گا کہ 12-14 ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے بعد ان کے اندر قابلیت ہے. لیکن یہ بات نون لیگ کے لیے بھی سچ تھی 90s میں. اگر آپ 90s کی نون لیگ دیکھیں تو بڑے بڑے قابل، اچھے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے کرپٹ لوگ تھے جتنا تاثر دیا جاتا ہے کہ بس جی وہ صبح آتے تھے دفتروں میں اربوں روپیہ اکٹھا کر کے بھاگ رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستانی جو عوام ہے وہ سارٹ آف رسپونڈ کرتی ہے ڈائنیسٹیز کو. آپ سٹی اسٹیٹ سے باہر نکل آئیں، لاہور سے باہر نکل آئیں، کراچی سے باہر نکل آئیں، کراچی اور لاہور میں ایک فلکس چلتا رہتا ہے، سرپرائزز ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں ہر الیکشن میں. لیکن ایک جبلت ہے پاکستانی عوام کی ڈائنیسٹی کو رسپونڈ کرنے کے لیے، بیکاز یہاں پہ انفارچونیٹلی ایم پی اے ایم این اے نہیں ہوتا، بادشاہ مہاراجہ ہوتا ہے. اور اس وقت اگر آپ لیٹ سے ضلع دیپالپور سے یا اکاڑا سے ایم این اے یا ایم پی اے کی سیٹ جیتتے ہیں، اور اسپیسیفکلی جو آپ نے بات کی کورٹ کچہری کی، تو آپ لوگوں کی جزا اور سزا اپنے ہاتھ میں لے چکے ہوتے ہیں. تو یہ ایک فیلئر ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا کہ وہ اس سسٹم کو آج تک توڑ نہیں سکے کہ ایک ایم این اے اور ایم پی آپ ایک کورٹ کچہری مینیج کرتے ہیں. انفیکٹ یہ انٹائر آئیڈیا کہ ایم این اے اور ایم پی اس بنیاد پہ مجھے کورٹ کچہری مینیج کرے دکھاتا ہے کہ ہمارا سسٹم کتنا کھوکھلا ہے. اب یہ جو تھنکنگ ہے اوور آل، دیکھیں اگر میں اپنے ایم پی اے سے توقع کروں گا کہ تم میرا کورٹ کچہری مینیج کرو گے ایز اپوز ٹو پارلیمنٹ میں جا کے لاز لیجسلیٹ کرو گے، یہ تھنکنگ کیسے چینج کی جا سکتی ہے؟ اس پہ کوئی ہمیں سیاسی جماعت کام کرتے نظر نہیں آتی. کہ آپ جس طرح ایک اکثر سوال ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، ہمیں بچپن میں آپ ہی نے سکھایا تھا کہ ایک پارٹی ہوتی ہے، اس کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، اور مینیفیسٹو میں یہ نکات ہوتے ہیں اور آپ اس پہ بحث کرتے ہیں. یہاں پہ تو خیر مینیفیسٹو تو چھوڑ ہی دیں، یہاں پہ لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ ممبر پارلیمنٹ کا پرپس کیا ہوتا ہے، ممبر نیشنل اس وقت اسمبلی تو کا ان کو یہ بھی پرپس نہیں کیا پتا کہ ہوتا ہے. ہمارا امیدوار ممبر پارلیمنٹ ہے کون. ہاں نہیں وہ چلو ایک اسپیشل سرکمسٹانس ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اسپیشل سرکمسٹانس ہے. لیکن یہ تھنکنگ ہم کیسے چینج کریں؟ دیکھیں اس کے اندر میں اگر بتاؤں نا تو بنیادی جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ. ٹھیک ہے، پاکستان اب ہماری آئین بھی یہ کہتی ہے، آرٹیکل 140A ہے جو کہ کہتی ہے کہ جی آپ نے سیاسی پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ایز ویل ایز لوکل ڈیسیجن میکنگ جو ہے آپ نے ڈیوالو کرنی ہے ٹو دا لوکل لیول. اوکے، ٹھیک ہے. تو پاکستان کی آئینی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری گورننس ٹیئر ہے اس کے اندر اس وقت ایک افیکٹو گورننس ٹیئر مسنگ ہے، جو کہ ہم صوبائی اسمبلی تک اور صوبائی حکومت تک رک جاتے ہیں. لیکن ایک آپ کی لوکل حکومت، لوکل گورنمنٹ جو یونین کاؤنسل وغیرہ، یونین کاؤنسل ٹھیک ہے، وغیرہ ہے، اس کے اندر ہم نے کبھی بھی اس سسٹم کو انٹرینچ نہیں ہونے دیا. پاکستان کے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ کانسٹنٹلی تبدیل ہوتا رہا ہے. سمیر بھائی اس وقت قانون میں وہ چیز ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی پاکستان ہے؟ کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ، پنجاب کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، کے پی کا لوکل گورنمنٹ ہے. آئین کے اندر آرٹیکل 140A یہ فرض دیتا ہے کہ جی آپ نے لوکل گورنمنٹ تک ڈیوالو کرنے ہیں اپنے فنکشن. وہ کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے، اب یہ جو لوکل گورنمنٹ فنکشنز ہیں وہ کانسٹنٹلی چینج ہوئے ہیں. اب یہ ہماری ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ ایوب خان آئے تو انہوں نے اس لوکل بیسک ڈیموکریسیز والا ایک سسٹم میں جسٹیفیکیشن لے کر آیا کہ جی لوکل گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر جو مشرف کے دور کے دوران بھی ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 آئی جہاں پہ ناظم وغیرہ یہ سارے بنے. ٹھیک ہے،
اب وہ سسٹمز بطور کانسٹیٹیوشن نیسسریلی آر ناٹ نیسسریلی اے بیڈ تھنگ، لیکن ڈکٹیٹرز نے کیوں کیا؟ بیکاز وہ سیاسی جماعتوں سے طاقت لینا چاہتے تھے. سیاسی جماعتیں ان کے مخالف، ٹھیک ہے، سیاسی جماعتیں ان کے لیے ایک مخالف تھیں، تو ان کی پاور کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ لوکل گورنمنٹ تک پاور ڈیوالو کرتے تھے. اور اس کے ریئیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فوجی آمریت کا دور ختم ہوتا ہے اور آئین ریسٹور ہوتی ہے یا آئینی حکومت آتی ہے یا یہ جو سیاسی جماعتیں واپس آتی ہیں، تو وہ اس کو اس نظریے سے دیکھتی ہیں کہ یہ سسٹم تو ایک فوجی عامر لے کر آیا تھا ہمارے اختیار کرنے کے لیے، تو وہ سسٹم رول بیک ہوتا ہے. اور پھر وہ رول بیک ہوتا ہے تو پھر وہ نیا کوئی سسٹم لے کر آتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ ہوا کہ جب مشرف کے دور کے دوران لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 تھی، وہ کافی عرصہ چلی. جب 2008 کے اندر آ گئی دوبارہ پیپلز پارٹی کی برادری نے ان کو نکال دیا. 2008 ویل اٹ واز ہماری برادری اینڈ دا جنرل پاپولیشن آلسو، بٹ خیر. تو اس وقت ہم لوکل گورنمنٹ آرڈیننس یا ایکٹ 1979 پہ واپس چلے گئے. اچھا، ریورٹ کر لیا. ٹھیک ہے نا. پھر 2013 میں صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں جو کہ مجھے تھوڑا زیادہ کیونکہ یہاں پہ میری پریکٹس رہی ہے. پھر ہم لے کے لائے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کا. اچھا، ٹھیک ہے. پھر ایک لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا 2018 کا. پھر 2018 کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو 2019 کا یا 21 کا ایک مزید لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا. انہوں نے کہا جی پچھلا والا نہیں تھا. تو ہم نے کبھی ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم کو انٹرینچ نہیں ہونے دیا. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ جو ہمارے الیکٹڈ صوبائی ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کا کام قانون سازی کرنا ہے، وہ ہماری آئین کے اندر جو اس کے ایک میتھڈالوجی ہے وہ یہی ہے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ جب تک لوکل گورنمنٹ میں اگر آپ کی سیاسی ڈیسیجن میکنگ اور ڈیسیجن میکنگ ڈیوالو ہوتی ہے تو آپ نے ان کو فنڈز بھی دینے ہیں. اب اس وقت آپ کے ایم پی اے ایم این اے کے ہاتھ میں ڈیولپمنٹ فنڈز بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ ڈیولپمنٹ فنڈز یوز کرتے ہیں ٹو سالو پرابلمس فار دیئر کنسٹیچوئنسی. بڑے پولائٹلی آپ نے یہ بات کی، اتنے تمیز سے میرا تو کسی نے نہیں کی ہوگی. اب وہ جب یہ کرتے ہیں کہ اپنے حلقے کے اندر ان کو استعمال کریں تاکہ ان کو دوبارہ ووٹ ملیں اور ان کے جو ووٹر ہیں وہ آگے کہیں کہ جی انہوں نے بڑا کام کیا ہے کیونکہ یہ ووٹ کریں گے. اگر وہ فنڈز لوکل گورنمنٹ کے پاس چلے گئے تو ان کا ایک جو ہولڈ ہے اوور دیئر کنسٹیچوئنسی وہ ٹوٹ جاتا ہے. سو ناؤ یو کین سی کہ جی مختلف انٹرسٹس ہیں جو کہ لوکل لیول پہ بھی اور نیشنل، لائک آپ نیشنل لیول پہ کریں کہ پولیٹیکل پارٹی ورسز ڈکٹیٹر، ٹھیک ہے، اینڈ دین لوکل لیول پہ کریں کہ جی ایم پی اے ورسز آپ کا جو میئر ہے، اس کے اندر ایک اختلاف کریٹ ہوتا ہے کہ جی یہ فنڈز اور یہ ریسورسز میں نے اپنے پاس رکھنی ہے. حالانکہ اور وہ ان ریسورسز کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ ایک کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو انسینٹیو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ویک ہو. لیکن جب تک لوکل گورنمنٹ سسٹم ویک ہوگا تب تک آپ کے پاس، جب تک آپ کا گلی کا مسئلہ ہے، آپ کے محلے کا مسئلہ ہے، آپ کو اپنے ایم پی اے کے پاس جانا پڑتا ہے. وہ ایم پی اے 4 لاکھ لوگوں کا ایم پی اے، ٹھیک ہے. آپ جتنے قریب آپ کا جو ریپرزینٹیٹیو ہوگا، آپ کا امیدوار، آپ نے جس کو منتخب کیا ہے، وہ جتنا قریب آپ کے ہوگا اتنا آپ کا سسٹم کے اندر فیتھ بنے گا کہ جی مجھے اگر کسی چیز کا مسئلہ چاہیے، حل چاہیے، تو میں نے اس سسٹم کے یونین کونسل میں جانا ہے. جی اگر وہ آپ کے سامنے واضح ہی نہیں ہے کہ جی میں نے اپنا مسئلہ سسٹم کے تھرو کس طرح سے ٹھیک کرانا ہے، تو پھر آپ یہ دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ میرے جاننے والا ہونا چاہیے، یہ ہماری برادری کا ہے، یہ ادھر ہوگا تو ہماری اس تک پہنچ ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے جو کہ کریٹ ہوتا ہے. ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ نے بات کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو یہ پسند نہیں تھا جب فوجی ڈکٹیٹر ہوتا تھا وہ لگو کرتا تھا یونین کونسل کا قانون. لیکن فوجی ڈکٹیٹر نے اور بہت سارے قانون لاگو کیے ہوئے ہیں جسے پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے انٹرم گورنمنٹس. یہ ضیاء الحق کا بنایا ہوا قانون ہے، اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا پاکستان کے اندر، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس سے کوئی دقت تکلیف نہیں ہوتی. آپ کے کئی قانون جو نافذ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر ان میں امینڈمنٹس ہوئے ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے لیے استعمال کرتی ہیں. اب ہمارے جو ٹی وی شوز ہیں جو ہمارا مین سورس آف انفارمیشن ہے، کہ ظاہر ہے ہمیں بہت ساری پروسیڈنگس کی کنورسیشنز مل نہیں رہی سورس آف ہوتی. انفارمیشن شاید پیپل لائک یو مائٹ بی دا مین سورس آف نہیں، انفارمیشن. اللہ معاف کرے اگر ایسا یہ دیکھ رہی ہم نہیں ہیں. نہیں، میں مین سورس دیکھیں جو جیو کی اور سما وغیرہ کی ریچ ہے پاکستان میں وہ انسین ہے، ہم اس کے قریب بھی نہیں آتے، لیکن انشاءاللہ ایک دن. لیکن ان کی جو ریچ رہی ہے پچھلے 20 سال اسپیشلی، کیونکہ مشرف دور کے اندر ایک برسٹ ہوا تھا میڈیا چینلز کا، آپ کو 2000s میں نظر آئے تھے کریٹ ہوتے ہوئے، ڈفرینٹ ایونیوز پلیٹ فارمز بنتے جا رہے تھے یہ کنونشنل میڈیا کے اندر. اب یہ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے جو حصہ پلے کیا جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، یہ تو ورچولی ماؤتھ پیسز ہیں، اور ان کے پیچھے پے ماسٹرز بیٹھے ہوئے تھے جن کو پیسے دے رہے تھے کہ آپ نے یہ چیز بولنی، یہ چیز بولنی، یہ چیز بولنی، اور اتنے ہیویلی کرٹیلڈ تھے. تو کبھی بھی معاشرے کے اندر انہوں نے یہ بحث انٹروڈیوس ہی نہیں کی جو ابھی آپ نے بات کی.
کہ معاشرے کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاور اتنی نیچے آ نہیں رہی کہ مجھے اور آپ کو ایک عام بندے کو اس کو ایکسیس ملے کہ ہم اپنے یونین کونسل میں جائیں، یہ کریں وہ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کبھی عوام کو سمجھایا نہیں، کیونکہ جمہوریت کے اندر ایک بہت کرٹیکل رول ہوتا ہے میڈیا کا، کہ انہوں نے آگاہ کرنا ہوتا ہے. انفیکٹ جو ایک جملہ ہوتا ہے کہ جی یہ جرنلسٹ کی انٹیگریٹی ہے اس پہ قائم دائم رکھنا ہے، وہ خیر نے دھجیاں اڑا دی ہیں مغریدہ فاروقی جو حرکتیں کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کو خود کھڑا کر رہی ہے کہ جی آپ نے یہ بیان دینا، یہ دینا، اس کی ویڈیو بنی ریکارڈ ہوئی، تو وہ خیر سب کا ایکسپوز ہو گیا، مبشر لقمان ہو جو بھی ہو. میں یہ اب میرے خیال ہے سارٹ آف موڈ ڈبیٹ ہو گئی ہے. لیکن جو انہوں نے ڈیمیج کر دی ہے، اب ایک عام بندے کی ایکسپیکٹیشن چینج نہیں ہو پا رہی. ایون کہ جب ہم اپنی عام نجی زندگی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے والد، ہمارے کزن، ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ جو مختلف پراپرٹی کا کام لوگ کرتے تھے، تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ بندہ وہ اس کے لیے ووٹ کرنا ہے جو ہمارے قریب ہو، ہمارے ایکسس دے، یہ ہر چیز کرے. پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کے اندر جو ڈس اپوائنٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بھی اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے روٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ وہ سسٹمک پرابلم ہے جو ایکچولی کرپشن کی پرابلی سب سے بڑی روٹ ہے ایک ایم پی اور ایم این اے کے لیے، کہ جب آپ اپنے علاقوں کے اندر پرٹیکولر اپنی ووٹر کنسٹیچوئنسیز میں فنڈز لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹھیکے بھی اپنے ووٹرز کو دے رہے ہوتے ہیں، اسی میں سارا کک بیکس کا ایک ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے. جب وہ پاور ڈیوالو کرتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. لائک فار ایگزامپل ایک مثال اکثر دی جاتی ہے کہ ہماری یہ گلی ہے جس کے اندر اتفاق سے ہمارا بھی دفتر ہے اور آپ کا بھی دفتر ہے. اب اس گلی کے اندر کوئی کام ہونے والا ہے تو اس کا متعلقہ یو سی ہوگا، اس کو ہم رجوع کریں گے. وہ بھاگ نہیں سکتا ہمارے سے، کیونکہ وہ یو سی ہے 2000 بندوں کا. وہ 2000 بندر ڈنڈا لے کے اپنا کام اسے کروا لیں گے، اور اگر کام معیاری نہیں ہوگا کہ اس میں بریک ڈاؤن یا پرابلم آتی ہے. اب یہی چیز اگر ہم نے اپنے ایم پی اے سے کرنی ہو تو ہم کتنی دفعہ جا سکتے ہیں، ہم کتنی دفعہ اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس ایکسیس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایک نیریٹو میڈیا نے پچھلے 2 سال میں سارٹ آف بلڈ کیا ہے، اور ہم ایک تھوڑا سا سینسٹیو ٹاپک کی طرف موو کر رہے ہیں. ایک طرف سوشل میڈیا پہ اور جنرل چینلز پہ نیریٹو بلڈ کیا کہ عمران خان انتہائی ایک فیشسٹ اور سخت آدمی تھا. اس نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار سے لگا دیا تھا، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پی پی ہو، اور وہ بالکل ایک جابر بن کے پھر رہا تھا. اور دوسرا نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا سارٹ آف پوسٹ ارلی نائنتھ میں سے تھوڑا سا پہلے، جب عمران خان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پوسٹ 9 میں، کہ بیسکلی تو یہ ایک اینٹی اسٹیٹ پارٹی ہے جو اب ورچولی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو اٹیک کر رہی ہے، چاہے وہ کوئی سرکاری بلڈنگ توڑ دیں، چاہے قائد اعظم کے گھر، جس کا آج تک ہم نے سنا نہیں تھا قائد اعظم کا گھر ہے، اس پہ حملہ آور ہو جائیں. پی ٹی آئی کی تو بڑی سمپل ایک موقف رہا ہے کہ جی یہ ایک آپ کہہ لیں فالس فلیگ آپریشن تھا. فالس فلیگ سے مراد ہے کہ وہاں پہ ایک جتھا اکٹھا ہوا تھا پروٹیسٹ کر رہے، اس کے اندر سے کچھ شرارتی عناصر تھے، انہوں نے اگنائٹ کر دیا تو وہاں پہ لوگوں نے توڑ پھوڑ کر دی. پر جو اس کا ریئیکشن ہوا ہمارے اداروں کی طرف سے اور عوام کی طرف سے وہ بہت ڈفرینٹ تھا. عوام کے اندر کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہوا، حالانکہ اللہ معاف کرے کوئی میجر ثانیہ ہو پاکستان کے اندر تو عوام ریئیکٹ کرتی ہے، اس کو کوئی نقصانات ہوں. آپ کو یاد ہوگا، ہم تو خیر اتنے بڑے نہیں تھے، جب بے نظیر قتل ہوئی تھی، جو اس کے بعد ملک میں توڑ پھوڑ ہوئی تھی تو ہر بندہ حیران پریشان تھا، مثلا کہ اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا تھا. اس باری تو ہوا ہی کچھ نہیں تھا. اس باری اسٹیٹ کا رسپانس کچھ بھی نہیں تھا، اور اس باری اسٹیٹ پورا راشن پانی لے کے چر دوڑ پڑی. آپ اس واقعے کو کس طرح ویو کرتے ہیں؟ دیکھیں، بات آپ نے جہاں سے شروع کی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جو آپ میڈیا کا آپ ایک رول کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میڈیا کو آفن کہتے ہیں 4th پلر آف دا اسٹیٹ. بکاز میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹو ہولڈ اکاؤنٹیبل، ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو گورنمنٹ کے ایک اسپوکس پرسن ہوتے ہیں یا ایک موقف ہوتا ہے، اس کو اگر کسی نے فیکٹ چیک کرنا ہے یا کہنا ہے کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں ہمیں اپنی رپورٹنگ سے یہ ملا ہے، تو ایکچولی جو میڈیا کا رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو حکومتی موقف آ رہا ہے اس کو ایک ایگزامینیشن سے گزارنا، اس کو دیکھنا کہ جی یہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو چیلنج کرنا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، تاکہ لوگوں تک سچ پہنچ سکے. اور جو مختلف میڈیا چینلز، ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، جی ٹھیک ہے، اور اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہوا کرتا تھا. تو جو میڈیا انڈسٹری بننے کا اور اس کے مختلف میڈیا چینلز کا پیچھے تھنکنگ بھی ہے، اور میڈیا انڈسٹری کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی یا ایک طرح سے اوپن کرنے کی جو تھنکنگ ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں، اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ اپنے نظریے کے ذریعے اب ایک دوسرے کی بات کے اوپر تنقید کر سکیں گے،
معاشرے میں مکالمہ ہوگا، اور مکالمے کے بعد انسان اور مختلف آپ اور میں جو ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ کے کسی نہ کسی طرح سے ایک انفارم ڈیسیجن یا اسٹیٹ آف افیئرز یا بہتر سچ موقف بنا بہتر سکیں. موقف اپنا بنا سکیں گے، جس میں ہمیں ساری انفارمیشن ہمارے سامنے ہوں گی. لیکن آئی تھنک ہوا یہ، اور یہ یونیک ٹو پاکستان نہیں ہے، کہ ہماری جس طرح سے میڈیا انڈسٹری ڈیولپ کی ہے، ہمارے میڈیا چینلز آر آلسو پارٹ آف کارپوریٹ گروپس. ٹھیک ہے، سو وہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ ان آرڈر ٹو کنٹرول، اب میں جرنلسٹ کے اوپر نہیں بات کر رہا، ٹھیک ہے نا، پاکستان میں بہت سارے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے بہت دلیری سے بھی کام کیا ہے، مطلب کئی نہیں بھی ہیں لیکن کئی نے بہت دلیری سے بھی کام کیا ہے، اور بہت اپنی قربانیاں بھی دی ہیں، اپنی جابس کی اینڈ اپنی یعنی فزیکل سیفٹی. ہاں سیفٹی کی، اینڈ دے پٹ دیم سیلوز ایٹ گریٹ رسک. سو بٹ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ کے ہم ایڈورٹائزنگ ریونیو بند کر دیں گے، ہم آپ کے چینل کو چلنے نہیں دیں گے، آپ کے لائسنس کینسل کر دیں گے، آپ کے لوگوں کو تنخواہیں دینے کے پاس پیسے نہیں رہیں گے، آپ اس جرنلسٹ کو آف ایئر کر دیں، تو پھر ایک وہ ڈیسیجن کیلکولس ہو جاتا ہے کہ جی کیا ہم نے ان لوگوں کی روزی روٹی رکھنی ہے، کیا ہم نے اپنی چیز کروانی ہے، ہماری بزنس افیکٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا ہمارے لیے یہ جرنلسٹ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ایک اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے اس وقت ریکوائرڈ ہے کہ اگر آپ میڈیا انڈسٹری کے اندر یا میڈیا چینل اونر ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو سرٹن پرنسپلس کہ نہیں جی پھر ہمیں ادھر اسٹینڈ لینا پڑے گا کہ نہیں لینا پڑے گا. لیکن بڑی نیچرل سی بات ہے، ہم نے صرف میڈیا کے اوپر نہیں ہے، ہم انڈیویجولس کے اوپر بھی دیکھیں، سیاسی جماعتیں جو لوگ چھوڑ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں، جب آتی ہے تو اٹس اے ویری ڈفرینٹ تھنگ کہ جی آپ کریں، اینڈ بہت ساری جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ جی ہم نے 150 لوگوں کا پیٹ پالنا ہے، ہم وہ 150 لوگ سارے بینکرپٹ چلے جائیں گے، ان کے سارے گھر ہو جائیں گے، اگر بند ہو جائے گا نقصان کس کا ہوگا، آپ اینی نمبر آف جسٹیفیکیشنز دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ ان آرڈر ٹو کنٹرول، پہلے آپ کے پاس اسٹیٹ براڈ کاسٹر تھا، بٹ اگر آپ نے میسیجنگ کنٹرول کرنی ہے تو آپ کو لیٹ سے 50 چینل ہیں تو 50 لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اور یا ان لوگوں کا آپ نے آف ایئر کرنا ہے، تو ان کو آف ایئر کرنے کے یہ طریقے ہیں. تو پھر اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر میسیجنگ ہے، وہ میسیجنگ ان اے وے از ناٹ پرفارمنگ دیٹ رول جو کہ آپ نے اوریجنلی میڈیا کا آپ کنسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اٹس ناٹ ایکٹنگ ایز دیٹ انڈیپینڈنٹ ایکٹر. اور یہ بات ضرور ہے کہ اب ہم نے دیکھا کہ جو آپ نے 9 مئی کا ذکر کیا، 9 مئی کے بعد یہ کلیئر ہے کہ دیر از اے اسٹیٹ نیریٹو، دیٹ نیریٹو از دی اونلی نیریٹو دیٹس الاؤڈ آن ٹی وی. آئی ایم ناٹ گیٹنگ ان ٹو کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ فالس فلیگ تھا کہ نہیں تھا، یہ ہوا، کچھ تو ہوا جو بھی ہوا، نہیں 100% اس میں کوئی شک اب کچھ تو ہوا. اب بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا بھی، پاکستانی عدالتی نظام کا بھی، اور ہم سب کا حق ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا. جو بھی ہوا ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں سچ پتہ چلے. ٹھیک ہے، وہ سچ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ موقف چل سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا، اس کی کوئی اگر تردید ہوگی یا تنقید ہوگی تو وہ نہیں چلے گی، اور اگر کوئی کرے گا تو ان کے خلاف یہ کارروائی کی جائے گی. یہ چیز ایکچولی اس چیز کا تاثر کو زیادہ وہ کرتی ہے، فروغ دیتی ہے کہ جی یہ چیز ہے تو اس کے اوپر کوئی سوال بھی کیوں نہیں اٹھ سکتا، کیا نہیں ہو سکتا. اگر جو چیز سچ کی ایک طاقت ہوتی ہے، اور یہ بات اگر ہو کہ جی یہ جو بھی ہوا بہت برا ہوا، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے پیچھے کون تھے، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا. ہمیں اب بات یہ آ گئی ہے کہ 6-8 مہینے گزر جانے کے بعد، وہ سارے شواہد ادھر ہو جانے کے بعد، ایک نیریٹو چلنے کے بعد، پتہ نہیں ہمیں کبھی پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا، اب تو وہ ساری چیز جتنی دیر وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس کا نقصان کس کو ہے کہ ایک مکالمہ جس کا کبھی فیصلہ نہیں ہو سکے گا کسی حتمی طور پہ، وہ چلتا رہے گا کہ جی یہ تو بالکل ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ تو بالکل ایک اینٹی اسٹیٹ جو ہے سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے یہ کی گئی تھی. اور یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی رہیں گی. جس نے اس کا یقین کرنا ہے وہ اس کا یقین کرے گا، جس نے اس کا یقین کرنا ہے وہ اس کا یقین کرے گا، اور کہیں پہ بھی آپس میں معاشرے میں مکالمہ نہیں ہوگا. کیونکہ جن بنیاد پہ مکالمہ ہونا ہے کہ جی میں آپ سے انگیج کروں، میں آپ کے اس ثبوت کی یہ تردید کروں، میں آپ کی اس بات پہ یہاں پہ کروں، اس کو ہم نے منع کر دیا. ٹھیک ہے، سو یہ ایکچولی جتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم نے بطور ایک معاشرہ اگر آگے چلنا ہے، پاکستان کا ہم نے پہلے بات کی تھی عدالتی نظام کا کیا مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ جی اگر کوئی جرم ہوا ہے اس کے اوپر ثبوت آئیں، وہ ثبوت عدالت میں پیش کیے جائیں،
اس کے اوپر جس کے اوپر الزام ہے اس کو موقع ملے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور وہ اپنا دفاع کرنے کے بعد اپنی بے گناہی ثابت کر سکے، یا عدالتی نظام جو ہے ایک منصفانہ طریقے سے اس کا قصور ٹھہرا سکے۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے بعد یہ فیصلہ پہلے کر لیا کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ گلٹی ہیں، اور ہم نے ان کو ایسے نہیں تو ویسے ہم نے یہ فیصلہ ان کے اوپر پہلے مسلط کر دیا، اور قانون ان کے اوپر بعد میں مسلط کریں۔ پہلے گرفتار کر لیا، نکال لیا، ان کو عدالتوں میں ڈال دیا، جیلوں میں ڈال دیا۔ اب ان کی اگر ضمانت بھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، کیونکہ ہمیں منظور نہیں ہے یہ ضمانت، کیونکہ یہ ہمارے موقف سے نہیں میچ کرتی، تو ہم ان کو کسی اور مقدمے میں ڈالتے چلے جائیں گے جب تک وہ ہمارے مطابق سفیشینٹ معافی نہیں مانگیں گے۔ ایک بندے کو 9 مئی کے لیے وہ اٹھاتے ہیں، 9 مئی کی واردات کے لیے لیٹ سے اس کو اٹھایا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے کی، اس کیس میں اس کو ضمانت ملتی ہے، اس کے اوپر وہ کوئی اور کیس ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو کیٹیگری ہے کہ 9 مئی کا کوئی اور کیس ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 9 مئی کے واقعات پورے ملک میں ہوئے، 6 یا 7 لاہور میں بھی جو ہیں مختلف مقامات پہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک انسان ہے، ہم نے ان کو دیکھا وہ اس مقام پہ تھے، یہاں پہ یہ کر رہے تھے، لیٹ سے عسکری ٹاورز پہ تھے یا لبرٹی میں تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ وہ جو ہے ان کو ضمانت مل جاتی ہے، آپ ضمانت ملتی ہے، آپ ساتھ ہی ان کو دوسرے پرچے میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو راحت بیکری والے کیس میں ہمیں ضرورت تھی، کیونکہ جو راحت بیکری میں ایک گواہ تھا اس نے کہا تھا کہ ہمیں فلاں نے ڈنڈا دیا تھا، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو کوئی نہ کوئی ایک بنا کے کہا کہ جی اب اس کو اس مقدمے میں کر دیا، جب اس مقدمے سے فارغ ہوئے تو پھر تیسری مقدمے میں کر دیا۔ سو ایک تو یہ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جی ہم 9 مئی کا اگر مقدمہ نہیں ہوگا تو کسی اور، مطلب اگر آپ پہلے حکومت میں رہ چکے ہیں تو آپ کے خلاف اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہو جائے گا، آپ کے خلاف نیب کا مقدمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اس واقعے کی جو سیریسنس ہے اور اس کی جو سیریسنس آف انویسٹیگیشن ہے، آپ اس کو خود ہی ہارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کے اندر یہ تاثر، یہ فروغ دیتے ہیں کہ جی یہ چیز کسی اور مقصد کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ کسی اور چیز کے اوپر ہو چکا ہے، اور ہم اس چیز کے کندھے کے اوپر یہ بندوق چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو 9 مئی کو ہوا اس کو ایکچولی جو چیز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک فیئر، انڈیپینڈنٹ، سیریس انویسٹیگیشن کی ریکوائرڈ ہے کہ واٹ ایور ہیپنڈ پیپل شوڈ نو، ٹھیک ہے، کہ جی کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا، کیا پس منظر تھا، کس پس منظر میں کریٹ ہوا، کس نے کیا کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی یہاں پہ یہ اویلیبل نہیں تھا، ادھر ہم پہنچ کیسے گئے، کوئی کہتا ہے کہ جی انہوں نے یہ پہلے تقریریں کی، لیکن ایک چیز ملک کے اندر بلڈ اپ ہوئی چلی جا رہی تھی، ایک لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جی کون کیا کر رہا ہے۔ سو ایکچولی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ 9th میں واز اے سیریس ایونٹ، دیٹ مچ از کلیئر، اٹ چینجڈ پاکستانز امیجیٹ پولیٹیکل ٹریجیکٹری، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انالیسس ہیز ناٹ بین الاؤڈ۔ یہ اس واقعے کے ساتھ ایک ڈس سروس ہے ایکچولی۔ سمی بھائی، 9th میں واقعے سے پہلے ایک پورا، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں سیج آف زمان پارک، ٹھیک ہے، ایک پورا پروسیس ہوا تھا کہ عمران خان کو اریسٹ کرنے ایک فورس جاتی تھی، آگے سے لوگ کھڑے ہو کے ان سے لڑتے تھے، اور اس نے ایک سوچ دی، بلکہ اس ٹائم آئی جی پنجاب نے بھی کہا تھا کہ یہ تو کے پی کے سے آئے ہوئے آتنکوادی ہیں جنہوں نے گھروں میں بٹھائے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے پلاسٹک بوٹل کا پورا ڈیمونسٹریٹ کیا تھا پیٹرول پمپ میں۔ جو خان صاحب نے تصدیق، اس کی تنقید بھی کر دی کہ میں ان کے الفاظ بہت سخت ہے، ہم نہیں کہتے کہ پلاسٹک بوٹل میں پیٹرول بم نہیں بنتا، شیشے کی بوتل میں بنتا ہے۔ عمران خان صاحب گرفتاری کیوں نہیں دے رہے تھے؟ دیکھیں، اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ون آف دا تھنگز دیٹ ہیپنڈ ان 9 میں، فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سوچی سمجھی تنظیم تھی، سازش تھی، اور ان لوگوں نے کیے۔ اب جو اس سیاسی جماعت کی قیادت میں سے اس وقت پارٹی چھوڑ دیتا ہے یا پریس کانفرنس کر دیتا ہے، ان کے خلاف سارے مقدمے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پولیس ہیں اور ہم اس واقعے کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، اور ہم یہ آئی جی جو ہیں وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کی اتنی کالیں ٹریس ہوئی تھیں، ان میں سے جن انسان نے پریس کانفرنس کر دی اور پارٹی چھوڑ دی ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، انہوں نے سوری کر دی، ٹھیک ہے۔ تو سوری تو پھر مطلب سوری نہیں کیا نا، اور بھی کی ہے چیزیں۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ پھر آپ اس واقعے کی سیریسنس کو اسی لیے ختم کرتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر نہیں رہے اس واقعے کی۔ اچھا، اب بات یہ آ گئی جس کو آپ سیج آف زمان پارک کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے گرفتاری کیوں نہیں دی؟ دیکھیں، خان صاحب کی ایک رائٹ ہے کہ اگر ان کے اوپر مقدمہ ہو، اور خان صاحب جو اس مقدمے کو لڑ سکتے ہیں،
اور ضمانت اپلائی کر سکتے ہیں تو وہ ضمانت اپلائی کریں, ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ گرفتاری دیں. ایسی اور جب یہ جس واقعے پہ یہ ہوا تھا الیکشن کمیشن پہ, تو جب پولیس نے وارنٹ جاری کیا, الیکشن کمیشن نے وارنٹ جاری کیا تھا بائی دے, تو جب یہ پولیس آئی تھی تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی وارنٹ کس چیز کا تھا, وارنٹ عدالت میں پیشی کا تھا. تو جب ایک وکیل ضمانت دے دے کہ جی میں نے وارنٹ لے لیا اور میں پیش کر دیتا ہوں, تو عموماً وہ وارنٹ منسوخ ہو جاتا ہے, پولیس ایکسیپٹ کر لیتی ہے, اس ساری کارروائی کی ضرورت نہیں پڑتی جو کہ ہے جب ایک انڈرٹیکنگ آ گئی کہ جی عدالت کی تاریخ ہے اور ہم یہ کر لیں گے اور اس تاریخ پہ آ جائیں گے. سو وہ تو ایک واقعہ ہے نا جو آپ سیج آف زمان پاک کہہ رہے ہیں. ہم اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ بائی اینی مینز نیسیسری ایک یہ مہم تھی دیٹ عمران خان ہیز ٹو بائی ان ون کیس اور اندر ہیز ٹو اینڈ اپ ان جیل. اریسٹ کرنا ہی کرنا ہے, جو مرضی اریسٹ ہو کرنا ہی کرنا ہے. اسی لیے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہر روز ایک مقدمہ, وہ اپنے لان میں تقریر دیتے ہیں تو اس کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے کہ جی ٹریفک آپ نے روک دی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو دفعہ 144 نافذ ہو جاتا ہے, پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے, ٹھیک ہے. سو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یک کے بعد دیگرے آپ نے ایک انسان, ہم نے دن میں 6 8 8 9 ضمانتیں لے کے, بلکہ ان کو اوپر تانا یہ ملتا تھا کہ جی 8 8 ضمانتیں دن میں ہو کیسے جاتی ہیں, ہماری تو ایک نہیں ہوتی تھی. مقصد یہ ہے کہ ایڈ انٹرم پہ, کیونکہ آپ دن کے 8 مقدمے بنائیں گے تو دن کے 8 ضمانتیں ہوں گی پھر, کیونکہ ان مقدموں کی نوعیت سامنے نظر آ جاتی ہے نا عدالتوں کو کہ جی کس نوعیت کا مقدمہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک مقدمہ ہے کہ جی کوئٹہ کے اندر ایک وکیل, بہت افسوسناک واقعہ ہے, ان کا قتل ہو گیا. عمران خان صاحب پچھلے 10 مہینوں سے کوئٹہ نہیں گئے, لیکن اس قتل کی ایف آئی آر جو ہے عمران خان کے اوپر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو ٹھیک ہے, سو اللہ اس فیملی کو کیا کہتے ہیں حوصلہ دے, لیکن یہ بہت ریڈیکولس بات ٹھیک ہے. سو اب وہ واقعہ بہت افسوسناک ہے, لیکن اس کی ایف آئی آر کسی ایسے شخص کے اوپر ہو جانا وہ اس سے بھی بڑا افسوس, اس سے بھی بڑی افسوسناک ہے نا, کہ جس نے کرایا وہ تو ایکچولی اس سارے واقعے سے بچ گیا, نکل آیا, ٹھیک ہے. سو اس نوعیت کے جب یہ مقدمے ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ ایک انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ ان مقدموں کو لڑے. وہ اگر حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ان کی تنقید نہیں کی جا سکتی. خان صاحب پہ جو گولی چلی تھی اس کی کیا انویسٹیگیشن ہوئی, اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ اس کے اوپر تو جو خان صاحب ہیں, آپ اگر وکٹم ہوتے ہیں آپ کا حق ہوتا ہے کہ آپ ایف آئی آر رجسٹر کرا سکیں, اس کی تو ایف آئی آر ہی نہیں رجسٹر ہوئی. تو آگے کیا چلیں؟ یعنی کہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا, مثلا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک ہسٹری رہی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز مارے جاتے ہیں, مثلا یہ کوئی نئی چیز, خیر پوری دنیا میں بھی رہی ہے, امریکہ میں بھی رہی ہے, انڈیا میں بھی رہی ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک یونیک ہسٹری رہی ہے کہ وہ میٹرز کبھی کنکلوڈ نہیں ہوتے, وہ یا تو ان کو موقع پہ مار دیا جاتا ہے یا وہ بندے کبھی پکڑے نہیں جاتے. اب خان صاحب کے کیس میں آئی بلیو جو ایک شوٹر تھا وہ تو پکڑا گیا تھا, اس کا آدھے گھنٹے کے اندر ٹی وی کے اوپر بیان بھی چل گیا. جی یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور اس وقت نہ سپریم کورٹ کو خیال ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مثلا کہ ایسے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے ایون جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اتنا سارا تماشا لگ رہا ہے, تو جو ملک کا قانون کا جنہوں نے دفاع کرنا ہے, جنہوں نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے, جنہوں نے اس کے اوپر بحث مباحثہ کرنا ہے, جب وہ ایسے اپنی ساری چیز کی توہین ہو کے بالکل سائڈ پہ پھینک دیں گے تو ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ اگین عام آدمی کے دل میں کوئی عزت رہتی نہیں ان چیزوں کے لیے جو قانون ہے ملک کا. ابھی اس وقت جس دہرائے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پہ گولیاں بھی چلیں, اس کا ایف آئی آر نہیں ہوئی. ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے خلاف دن کے 8 8 10 10 فریولس مقدمے بن اس رہے چیز ہیں. کا آپ کے پاس جواب ہو, دیکھیں بات سن, اس وقت خان صاحب کے اوپر ہم پنجاب کے اندر واقعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, حکومت پی ایم ایل کیو کی ہے, پرویز الہی کی حکومت ہے جو خان صاحب کے اتحادی ہیں, ٹھیک ہے نا, چیف منسٹر پرویز الہی, ٹھیک ہے. خان صاحب کے اوپر واقعہ ہوتا ہے, پنجاب کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. خان صاحب جو ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں وہ ایف آئی آر پولیس درج ہی نہیں کرتی. وہ ایک ایس ایچ او ہے جو کہ چیف منسٹر کے ہونے کے باوجود, عمران خان پولیٹیکل لیڈر ہونے کے باوجود, ان کی صوبے کے اندر حکومت ہونے کے باوجود ان کی ایف آئی آر رجسٹر ہی نہیں ہوتی. آپ فرض کریں کہ ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی, اس کے بعد تفتیش, وہ تو چھوڑ دیں, ایف آئی آر جو چاہتے ہیں وہ رجسٹر ہی نہیں ہوتی. پولیس نے اپنی ایف آئی آر رجسٹر کرا دی. اب یہ نومبر 2022 کی بات ہے, ہم جب بعد میں ہم تو مئی 2030 میں آ گئے تھے, نومبر 2022 کی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ عام عوام میں جس طرح سے بھی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایف آئی آر ہی نہ رجسٹر ہو؟ تو لوگوں کے دماغ میں سوال تو آئے گا نا کہ جی کس کے بلبوتے کے اوپر پولیس نے ایف آئی آر نہیں رجسٹر دیکھیں ایسے ہوتا رہے. دیکھیں میں اور آپ پوری عوام جو چیز بے نقاب ہو گئی ہے,
مشرف صاحب اپنے دور میں کیا کرتے رہتے, پاکستانیوں کو بیچتے رہتے, اس کے وجہ پیسے لیتے رہتے, پورا آپ کی ملکی نظام لیتا رہا تھا. جو آپ کے زرداری صاحب کے ٹینیور میں, نواز شریف کے ٹینیور میں ڈرون سٹرائکس ہوتی تھیں, وہ پرائم منسٹر کی مرضی سے نہیں ہو رہی تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہی تھی. تو یہ تو ہوتا رہا. ایک تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, غصہ بھی اس بات کا چڑھتا ہے کہ تھوڑا کتا ٹامی ساڑا کتا کتا. میرے ساتھ یہ بچپن سے ہو رہا ہے, میرے باپ کے ساتھ یہ بچپن سے ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ ہوا ہے, تو آپ کہتے ہیں عوام اور غریب بندہ اپنی جان دے دے. نہیں, میرا مقصد کوئی اور, میرا نہیں, میں آپ مقصد کی بات سوال کا سمجھ رہا ہوں. جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا. نہیں, لیکن جب اس وقت جو الزام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عوام کی ذہن سازی کی گئی. اب یہ عوام کے شعور کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے ایک طرح سے آپ ایک لیک آف کانفیڈنس بتا رہے ہیں, بیکاز لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہی اس طرف مطلب بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ تاریخ جو ہے مئی 2023 سے نہیں شروع ہوئی, جو 2022 میں ہوتا رہا ہے اور اس سے پہلے ہوتا رہا ہے, وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور جب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بیٹھ کے ان کی ذہن سازی کی ہو. اور 2022 سے پہلے جو آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں, عوام اس ملک کی اتنی لاشعور نہیں, کافی باشعور عوام ہے. جو پچھلے 10 سال میں کہوں گا یہ مہم کافی حد تک نواز شریف نے شروع کی تھی. جب اس نے ووٹ کو عزت دو تو اس کے منہ سے بہت ساری سچائیاں نکلنا شروع ہوگی. بندہ اگلتا ہے نا جب پریشان ہوتا ہے. اور خان صاحب سے مطلب خان صاحب کی تقریریں دیکھ لیں نکلنے کے بعد, تو انہوں نے ایسی بات کر دی. انہوں نے کہا امریکہ نے مجھے نکالا, سائفر میں یہ تھا, یوں تھا, ڈونلڈ وو نے یہ کہا, امریکہ ہمارا ملک چلا رہا ہے, ہم رشیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو کریں. انہوں نے وہ باتیں کر دی جو شاید ایک ڈرائنگ روم ڈسکشن ہوتی تھی کچھ لوگوں کے درمیان, لیکن انہوں نے کھلے عام کر دی. اور یہ کام نواز شریف شروع کیا تھا. اگر آپ نواز شریف کی تقریریں دیکھیں تو اس نے پن پوائنٹ کیا باجوہ کو, فیض حمید کو, ان کے کردار کو سارا الوڈ کیا. ٹھیک ہے, اس نے کیا اپنے فائدے کے لیے کہ میں اپنے ان روڈز بناؤں اسٹیبلشمنٹ کے اندر, اور جو انٹرنلی اسٹیبلش کے اندر لڑائی تھی فیض اور باجوہ کی, اس کے اندر سے میں کو اپنا بینیفٹ نکالوں. ظاہر ہے نظر آ رہا ہے وہ اس کے وکٹر یا ونر ہے. لیکن فنڈامنٹلی جو اس چیز میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ملک کو در حقیقت چلا رہے ہیں, یہ اکیلے, اور یہ اکثر ہم اپنی پوڈ کاسٹ سے بات کرتے ہیں, یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس میں بیوروکریسی بھی ہے, جوڈیشری بھی ہے, آپ کے فوجی عسکری ادارے بھی ہیں, اور آپ کے بڑے کاروباری بھی ہیں. ملک ریاض بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے, انٹرنسڈ انٹرسٹس ہیں وہ اکراس فیلڈز ہیں. نہیں سر, یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. کس طرح پیسہ ہر چیز جوڑتا ہے اور پیسہ ہر چیز کرواتا ہے. ہم نے دنیا میں یہ فنومنون دیکھ لیا ہے کہ لارج کوآپریشن, چاہے وہ جیف بیزوس ہو امیزون کے ساتھ, اس کے سی آئی کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں, وہ این ایس اے کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ ایسے ہیں. حکومت جس مرضی کا ہے ان کا سسٹم چلتا ہے. اب ایون ماسک بھی وہی ٹریجیکٹری فالو کر رہا ہے, اور یہ سارے ایک لارج اسکیل پہ اسی طرح آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جب جاگیرداروں سے انڈسٹریلسٹ کو پولیٹکس شفٹ ہوئی, کم از کم شہروں کے اندر صحیح ہے, اور اب خیر دیہاتوں کے اندر بھی ہو رہی ہے, تو انڈسٹریلسٹ نے پورے کے پورے سیاسی نظام کو عسکری اداروں کے ساتھ مل کے ٹیک اوور کیا. اس وقت ہمارا جو ایک عام کہاوت ہے عام بندے کے اندر کہ وکیل نہ کراؤ جج کروا لو, یہ وہی کہاوت ہے جو 80s اور 90s میں بڑی ریپیٹ ہوتی تھی, جو ایک 10-15 سال کے ٹینیور کے لیے غائب ہو گئی تھی. پوسٹ 2008 ایک لوگوں کی ری ایفرمیشن ہوئی تھی قانون بنانے والوں میں, قانون انفورس کرنے والوں میں, اور قانون کے اوپر تبصرہ کرنے والوں میں, اس پہ ایڈجوڈیکیٹ کرنے والوں میں. اب وہ سارا نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے. تو سارٹ آف لائک آپ پہیہ اب دوبارہ ایجاد کروانا چاہ رہے ہیں عوام سے. یہ وہ عوام ہے جو اس وقت بھوکی بھی ہے, ننگی بھی ہے, اور چھتر بھی کھا رہی ہے. ایکسپیکٹیشن جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی عام عوام سے تھوڑی ان ریئل ہے, اسپیشلی جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی ان جماعتوں کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. کیا ایکسپیکٹیشن ہے عام عوام سے آپ کا؟ خان صاحب کی تو ایکسپیکٹیشن جو بازار لگ رہی ہے کہ ڈسپائٹ سارے ان کے بیوقوفانہ فیصلے, اسمبلیاں چھوڑ دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا, ڈسپائٹ عوام کو اکٹھا کر کے دیکھیں نا. سب سے پہلے عوامی کانفرنٹیشن ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر, جب خان صاحب کے ساتھ پوری عوام اسلام آباد پہنچ گئی تھی. خان صاحب نے وہاں فیصلہ کیا کہ نہیں یہاں پہ کلیش ہو جائے گا, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دوسرا یہ ڈیسیجن تھا کہ آپ اریسٹ ہو جائیں, عوام کو سامنے نہ کھڑا کریں. اریسٹ ہو کے آپ کے ساتھ جو ہونا ہے سو ہونا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اریسٹ آپ پھر بھی ہو گئے, عوام آپ نے سامنے کھڑی کر دی, انہوں نے ڈنڈے بھی کھا لیے, صنم جاوید بھی اریسٹ ہوگی, خدیجہ شاہ بھی اریسٹ ہوگی, عام لوگ اریسٹ ہو گئے جن کا کوئی دور دور تک سیاسی عزائم نہیں تھا.
تو خان صاحب کے برے فیصلوں کے لیے، نواز شریف کے برے فیصلوں کے لیے ان کے پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران پے نہیں کر رہے، عام بندہ کر رہا ہے. ایکسپیکٹیشن کیا ہے عوام سے اس وقت؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں یہ ایکسپیکٹیشن ہے، یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے؟ ووٹ کریں یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے؟ اس وقت عوام سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان اس ریئلسٹک وقت ایکسپیکٹیشن، عوام سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ریشنلی آپریٹ کریں، اس وقت ایکچولی عوام سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اس وقت جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، آپ سمجھیں کہ پاکستان کی جوڈیشری ہو گئی، پاکستان کی کیئر ٹیکر حکومتیں ہو گئیں، پاکستان کے جو پولیس اور عسکری ادارے ہیں ان سے ہو گئی، جتنے بھی پاکستان کے آئینی قانونی ادارے ہیں ان سے ایکچولی توقع یہ ہے، ان سے توقع یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو ان کی حق جو ووٹ کا ہے وہ فریلی اور فیئرلی وداؤٹ اینی ہنڈرنس ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے بغیر کرنے دیا جائے. اس وقت تو توقع عوام سے نہیں ہے، اس وقت توقع عوام کی اور ان کی پاکستان کے اداروں سے ہے. اور با اداروں سے میرا مطلب حکومتی آئینی ادارے، حکومتی ادارے ہیں، ان سے کہ جی جو اس عوام کا حق ہے کہ ہم انتخابات کے اندر حصہ لیں اور ہمارے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، اور ان رکاوٹوں کو پاکستان کے ادارے ہٹا سکیں جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. توقع عوام سے اس طرف ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی یا کسی کی، ان کی بھی توقع یہ ہے کہ جی جو عوام کی رائے ہے اس کو کھلے طور پہ آرام سے رکاوٹوں کے بغیر آنے دیا جائے، اور تو کچھ نہیں ہے. ہم تصور یہ کرتے ہیں، حالانکہ جو آپ نے ڈسکرائب کیا ہے وہ تو بہت ہی مشکل ہے. مثلا بظاہر جو نظر آ رہا ہے، توقع کی آپ بات کر رہے ہیں کہ توقع یہ نہیں ہے کہ جی عوام سے توقع ہے. عوام کے اوپر تو عوام کا اپنا فیصلہ ہے. اگر خدا نخواستہ یہ نہیں ہوتا، ان کو لگا کہ جی یہ فیصلہ غلط ہے اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو وہ نہیں نکلیں گے. کس نے تو نہیں کیا. درست. اگر یہ نہیں ہوتا مثال کے طور پہ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر جس طرح بازار لگ رہا ہے، دیکھیں نا، ایک تو خواہش ہے، ٹھیک ہے، لیکن خواہش نظر آ رہا ہے پوری نہیں ہوگی. بظاہر جتنے شواہد اس وقت موجود ہے، باقی اللہ کی رضا اور مرضی ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے پرسپیکٹیو سے، عوام کے پرسپیکٹیو سے، جو ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، پہلے تو دیکھیں اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا اس وقت پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو سب سے پہلے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے کہ جی ہم ایک جو سینس آف کرائسس کے اندر ہیں فار دا لاسٹ 3 ایئرس، اس سینس آف کرائسس کو ڈسپیٹ کیا جائے. وہ سیاسی استحکام اگر آتا ہے، اس سیاسی استحکام کی بنیاد کے اوپر آپ باقی جو آپ کے ریفارمز ہیں یا معاشی جو حالات ہیں، جو آپ کے چیلنجز ہیں معاشی، ان کو ایڈریس کریں. جو آپ کے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عوام کے سوشل اور اکنامک مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے. ان کے اوپر توجہ تب جائے گی جب اگر آپ کے سیاسی استحکام ہوگا تو لوگ اس کے اوپر توجہ اپنی دے سکیں گے. اگر وہی استحکام نہیں ہوگا، لوگ اپنے پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، سارا وقت اس چیز کے اوپر لڑ رہے ہوں گے کہ کیا ہے، تو پھر وہ اس طرف تو توجہ ہی نہیں جا سکے گی. اب ہوگا کیا جو آپ نے کہا، اگر یہ نہیں ہوتا تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا. کیونکہ جو عوام کے اندر اس وقت ایک توقع ہے اور رائے ہے اور چاہت ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں، اور اگر وہ نہیں ڈال سکتے اور جو الیکشن ہوتا ہے وہ کریڈیبل نہیں ہوتا اور وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوتا، جو جس طرف نظر آتا جا رہا ہے کہ معاملہ، اگر وہ اس طرح نہیں ہوتا تو جو عوام کے اندر اس وقت سینس آف پروٹیسٹ ہے وہ نہیں سیٹسفائی ہوگی. اور جب وہ نہیں ہوگی تو جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کے خلاف یا تو وہ اس کی لیجیٹمیسی افیکٹ ہوگی، اس کے خلاف احتجاج اگر ہوگا تو ہوگا، شدید تنقید کا وہ نشانہ ہو گیا، اور ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہوگا کہ جو فیصلے وہ کرنا چاہتے ہیں اور جو عوام کے لیے انہیں وہ کر سکیں. اور اگر وہ اس کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں تو کانسٹنٹلی ایک آپ یو بی لکنگ بیہائنڈ یور بیک کہ جی کب ہمارے نیچے سے زمین چلی جائے گی، کب کون ہمارے سسٹم کو کرے گا. تو ایکچولی یہ جو مسئلہ ہے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ بنیادی مسئلہ اس وقت سیاسی استحکام ہے، تاکہ جو باقی معاشی اور مسائل ہیں اور سوشل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دی جا سکے. سمیر بھائی، ابھی جو پی ٹی آئی سے بیٹھ کا سمبل لے لیا گیا ہے، اب سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیا آزاد امیدوار کے طور پر لڑ رہے ہیں الیکشن؟ دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بحث ہے، کیونکہ اس وقت یہ تاثر دیا جا رہا ہے، اور شاید الیکشن کمیشن نے بھی جو ریوائزڈ لسٹ جاری کی ہیں ان میں انہوں نے ان کینڈیڈیٹس کو آزاد امیدوار قرار دیا، ٹھیک ہے. لیکن اصل میں جن کینڈیڈیٹس نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پارٹی ڈکلیئر کیا ہے اور جن کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ جمع ہوئی ہے،
تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی کینڈیڈیٹ ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان قانون کی نظر میں جی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے سمبل لیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ڈیزالو نہیں کیا گیا، وہ بطور ایک سیاسی جماعت ابھی بھی ایک متحرک جماعت کے طور پہ الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور پاکستان کی قانون کے مطابق رجسٹرڈ ہیں، اور وہ ان کے پاس ایک حق ہے کہ وہ الیکشن لڑیں۔ اب ایک سیاسی جماعت کا الیکشن لڑنے کے ساتھ ایک اور مزید حق ہوتا ہے کہ ان کو ایک سمبل ملے تاکہ تمام پاکستان کے اندر ان کا امیدوار آسانی سے پہچانا جا سکے۔ وہ سمبل ان سے لے لیا گیا ہے، یعنی کہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی کہ ان کا جو امیدوار ہیں پورے پاکستان میں وہ آسانی سے نہیں پہچانے جا سکیں گے، ہر حلقے میں ایک مختلف سمبل ہوگا، کچھ تو بڑے بےہودہ سمبل میں، لیکن اب یہ بھی دیکھ لیں تو اب ان کو جو ہے سمبل نہ ملنا، یہ نہیں کہیں پہ بھی اس چیز کا کہیں پہ بھی فیصلہ ہوا کہ وہ بطور جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتے یا بطور جماعت قانونی جماعت ایگزسٹ نہیں کرتے۔ نہیں، اس کے اندر ایک چیز آپ کلیئرفائی کر دیں ادھر ہی، لیٹ سے پی ٹی آئی ایک سرٹن پرسنٹیج آف سیٹس جیتتا ہے جی، تو ان کو ریزرو سیٹس ملیں گی ساتھ اس کے؟ دیکھیں اب اگر تو ان کو انڈیپینڈنٹ قرار دیتا ہے الیکشن تو کر دیے، ٹھیک ہے، نہیں وہ جب الیکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، ابھی تو انہوں نے ریوائزڈ فارم دیا ہے، سو جب پارلیمنٹری پارٹی اگر کریٹ ہوتی ہے تو جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کے پاس لسٹ جمع کرانے کے لیے وہ کوئی رائٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی اس وقت جو الیکشن ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ کے نیچے الیکشن رولز ہیں، جو الیکشن رولز ریزرو سیٹس کے حوالے سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتیں اپنی لسٹ دیں گی ریزرو سیٹس کے بارے، جو ریزرو سیٹس کی فہرست ہیں، اور ہم سیاسی جماعت صرف اس جماعت کو تصور کریں گے جس کے پاس ایک سمبل ہے۔ تو یہ جو رول ہے جو کہتا ہے کہ ہم سیاسی جماعت صرف اس جماعت کو کنسیڈر کریں گے جو کہ سمبل ہے، یہ کلیئرلی الیکشن ایکٹ کے مترادف ہے اور پاکستان کے آئین کے بھی مترادف ہے۔ اس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہے؟ اس کو مجھے نہیں پتا کہ بطور جماعت کسی نے چیلنج کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن کینڈیڈیٹس نے ضرور چیلنج کیا ہے کہ جی میں آزاد امیدوار نہیں ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہوں۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیونکہ سارٹ آف ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب اس کو کمپنسیٹ کروانے کے لوگوں سے قرآن پہ حلف لے رہے ہیں، جہاں پہ سلمان اکرم راجہ نے بھی قرآن پہ کھڑے ہو کے حلف دیا کہ جی میں پی ٹی آئی کا ہی امیدوار ہوں۔ لیکن ہمارے ملک میں جو ایک پرابلم رہی ہے، جو جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان نے خان صاحب کے لیے بھی کیا تھا اور ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ میں آپ کے ساتھ پارٹنرز ہوتے ہیں، وہ خرید و فروخت ہوتا ہے۔ اب اگر سارے کینڈیڈیٹس آپ کے ہیں انڈیپینڈنٹ، اس کا تو مطلب ہے کہ فری فار آل ہے، اور جو ٹکٹ کی تقسیم بھی ہوئی ہے، میں کچھ لوگوں کے نام بھی لے سکتا ہوں، اگر آپ کو اس میں کوئی دقت تکلیف نہ ہو، تو ان کی کوئی مورل ایز سچ، وہ پہلے پی 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 میں تھے، پھر نون میں تھے، اب اس طرح آ گئے پی ٹی آئی کے اندر، تو انہوں نے تو شو کیا کہ وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ایک تو ان کو ٹکٹ دینا، دوسرا ان کو ٹکٹ ایسی حیثیت میں دینا کہ اب وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، تو یہ تو لائک بس آپ نے اپنی ڈسٹرکشن ہی انشور کی ہوئی ہے۔ دیکھیں ٹکٹ دینا تو ایک سیاسی فیصلہ ہے، مجھے نہیں پتا جو بھی ان کی سیاسی ونگز ہیں جو بھی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا، سو مجھے کسی انڈیپینڈنٹ ٹکٹ کے اوپر یا جنرلی ٹکٹس کے اوپر کوئی خاص نالج بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو لیکن جو یہ ڈینجر ہے وہ ڈینجر یہی ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹس کے طور پہ ٹریٹ کیا جائیں تو جب آپ ایز اے آزاد امیدوار جب آپ منتخب ہوتے ہیں، آپ نے 3 دن کے اندر اندر آپ کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکیں۔ اب لوگوں کے اندر کیا خدشہ ہے؟ لوگوں کے اندر خدشہ یہ ہے کہ جی ہم ووٹ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو، جو کہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کہنے کو تو آزاد ہوں لیکن مجھے خان صاحب نے منتخب کیا ہے، مجھے پارٹی نے منتخب کیا ہے، میں پی ٹی آئی کا منتخب، یہ الیکشن ٹکٹ ٹھیک ہے، یہ میری الیکشن ٹکٹ ہے، انہوں نے مجھے نامزد کیا ہے، ہم اس بنیاد کے اوپر ان کو ووٹ دیں گے، اور وہ آزاد امیدوار کے بطور اگر الیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد 3 دن کے اندر اندر وہ بجائے اس کے کہ جس بنیاد پہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ اس نظریے کی عکاسی کریں اس اسمبلی کے اندر جس کے اوپر ہم نے ان کو بھیجا ہے، وہ کسی اور سیاسی جماعت کو نہ جوائن کر لیں۔ اس کے اندر عوام کیا کر سکتی ہے؟ لیٹس سے اگر آپ ساتھ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ پرسن ایکس ہے، پی ٹی آئی کی کینڈیڈیسی اس کے پاس ہے لیکن ہے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت میں الیکشن کمیشن کے مطابق، اور وہ الیکشن جیتتا ہے اور وہ جا کے لیٹ سے پیپلز پارٹی جوائن کر لیتا ہے، اس کے اندر عام عوام کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی کوئی ریمیڈی ایگزسٹ نہیں تھی، یہ تو سر عام دھوکہ ہوا ہے۔ دیکھیں اب دیکھیں نا، آپ کی کنسٹیٹوئنسی میں 4 لاکھ لوگ ہیں اور آپ کو لیٹ سے 2.5 لاکھ ووٹ پڑتا ہے، تو 2.5 لاکھ بندے کے ساتھ آپ نے دن دہاڑے فراڈ کیا، ہم اس کو فراڈ ہی کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو امیدوار ہیں نا وہ اس بات کو پہچانتے ہیں، خاص طور پہ
آپ نے دیکھا کہ جو اپریل 2022 کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جن لوگوں نے لائلٹی سوئچ کی تھیں، نور عالم خان وغیرہ یہ سارے، ان ساروں کے جو بائی الیکشنز کے اندر حالات ہوئے تھے، عوام کے انہوں نے واپس اپنے حلقے میں جانا ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ ایک الیکشن کے بعد دوبارہ بھی الیکشن لڑنے ہوتے ہیں. سو اگر اس وقت آپ دیکھیں کہ عوام کا موڈ کیا ہے اور عوام کا جو ایک انفرگیونگ ایٹیٹیوڈ ہے ٹو اس قسم کا بٹریل ایک طرح سے، وہ میرا خیال ہے بذات خود کہ کوئی بھی امیدوار، بہت سارے جو امیدوار ہوتے ہیں وہ ان کے اس حلقے کے رہنے والے ہوتے ہیں، ادھر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار نہیں ادھر ہسٹری کی ہوتی برادری ہے. ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے، دوبارہ انہوں نے ادھر سے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں. تو وہ بذات خود ایک ڈیٹرنٹ ہے جو کہ ان کو روکتا ہے اس قسم کا کھلے عام قسم کی بغاوت کرنے سے اپنے ووٹروں اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اتنا یہ افیکٹو ڈیٹرنٹ ہے؟ ظاہر ہے اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو پھر بھی اوپر نیچے ہوگا. تو بات یہ ہے کہ کوشش یہ ہے ٹو چپ اوے ایٹ دا مینڈیٹ، ٹھیک ہے نا، کچھ مل جائیں گے. لیکن جو قانون کی منشا ہے، جہاں سے اوریجنلی بات شروع ہوئی تھی، وہ میرے نزدیک کلیئر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ جو لوگ منتخب ہوں گے یہ آزاد امیدوار نہیں ہوں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے. اور یہ بات باقاعدہ طور پہ میرا خیال ہے ایونچولی اس کا عدالتی فیصلہ ہی ہوگا. اب اچھا، اکثر ہم کیا کہتے ہیں اس ساری گفتگو کے اندر، کیونکہ ہم پنجابی ہیں، لاہور سے ہیں، تو ہم بہت پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی ہی بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو نے ریسنٹلی پنجاب میں جلسے کیے ہیں، بلکہ لاہور میں ان کا جلسہ سرپرائزنگلی ٹھیک سائز کا تھا. پھر انہوں نے ساہیوال میں کیا، وہ تھوڑا کمزور تھا، ظاہر ساہیوال ان کا گارڈ نہیں ہے، وہاں ان کا پرانا اسٹرانگ ہولڈ نہیں ایگزسٹ کرتا. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بنے گی تو اب یہ ہم ایک آپ سمجھ لیں پیشن گوئی کر رہے ہیں، ہمارے ذاتی اوپینین اس کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن جو شواہد نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں کہ جو یہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی، اس میں کچھ پیپلز پارٹی کے پاس عہدے ہوں گے، نون لیگ کے پاس شاید میجورٹی عہدے ہوں، یہ جنرلی مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے ہوتے ہوئے. اس سچویشن کے اندر جب ایک پاپولسٹ مینڈیٹ فالو تھرو نہیں ہو رہا ہوتا، قانون میں اس کی ریمیڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں یا آپ کو اگلے الیکشن سائیکل کا ویٹ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، انڈیویجول حلقوں میں آپ نے چیلنج کر دیا الیکشن جہاں پہ لگتا ہے دھاندلی وغیرہ ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں ہسٹوریکلی اس کا رزلٹ کوئی نکلتا نہیں ہے. تو اگر ہم نے 5 سال ویٹ ہی کرنا ہے اگلے الیکشن سائیکل کا، اور آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سائیکل کے بعد خان صاحب کو باہر نکلنے کا اور کیمپین کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں، تو جو اس وقت ہم ووٹ کر رہے ہیں، تو رات دن ہم پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کریں، ہم کسی ایسی جماعت کے لیے ووٹ کریں جنہوں نے کل کو ہمارے کام کرنے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے اگلے الیکشن سے پہلے، لوگ ان کے ساتھ مراسم تعلق دوبارہ بحال کرتے ہیں انہیں انڈیویجول لیول اپنے کنسٹیچوئنسی میں، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے یار ساڑھے متھے دن انہیں لگنا ہے. تو عوام پھر اپنے سیلفشلی سوچتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی سین ہوئے گا یا عوام اس بار سیلفشلی نہیں سوچے گی؟ دیکھیں، یہ جو بات آپ نے کہی ہے اسی کی وجہ سے یہ اتنا اہم ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو. عوام کا حق ہے کہ وہ جس طرح مرضی سوچیں. کسی نے اگر سیلفشلی سوچنا ہے ٹھیک ہے، تو وہ اس کا حق ہے. کسی نے اگر نظریاتی طور پہ سوچنا ہے تو وہ بھی اس کا حق ہے کہ وہ سوچے. لیکن شفافیت الیکشن کے اندر اسی لیے ضروری ہے کیونکہ جو اس کے نتائج ہوں گے، آئینی جو اسکیم ہے اس کے تحت تو پھر 5 سال ویٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ شفافیت نہیں ہوتی تو وہ 5 سال کے لیے حکومت چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ جو مینڈیٹ لے کر آئیں وہ اتنا کلیئر کریڈیبل مینڈیٹ ہو تاکہ ان کی رائٹ ٹو گورن ہو. اب چاہے وہ کولیشن حکومت ہو، چاہے وہ کلیئر مینڈیٹ ہو، جو بھی ہو، ان کی رائٹ ٹو گورن جو ہے کلیئر ہونی چاہیے، بیکاز اسی بنیاد کے اوپر وہ اگلے 5 سال جو ہے اسمبلی ایک قائم رہے گی. اب میرے نزدیک آپ پوچھیں دا فیکٹ کہ پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو پنجاب کے اندر آ کے کیمپین کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یہ خوش آئین بات ہے. پیپل آر پشنگ دیئر باؤنڈریز، اچھی بات ہے کہ ایز اے پولیٹیکل فورس، پولیٹیکل پارٹی وہ یہ کر رہے ہیں. لیکن سوال میرے لیے اس وقت یہ ہے کہ پچھلے 16-18 مہینے سے وہ اسی حکومت کا ایک حکومت کولیشن تھے پی ڈی ایم. جیسے ہی وہ حکومت ڈیزالو ہوئی ان کی کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب وہ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے آپ کے سیاسی طور پہ تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دونوں انتقامی سیاست کے اندر بلیو کرتے ہیں. نواز شریف بھی انتقام، ان کی جو لاہور کے اندر اسپیچ تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، انہوں نے یہی کہا کہ جی میں تو انتقامی سیاست کو دفن کر دوں گا. لیکن اگر ان کے پاس یہ کلیئر مینڈیٹ نہیں آتا تو کیا وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھیں گے؟
یا کیا وہ انہی جماعتوں کے ساتھ جن کو وہ اس وقت کیمپین کے دوران کہہ رہے ہیں کہ انتقامی سیاست کے اندر یقین رکھتے ہیں, دوبارہ ان کے ساتھ اتحاد کر لیں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس چیز کا ان کو جواب اپنے ووٹرز کو ہی دینا ہوگا. لیکن کیونکہ ووٹرز 4-5 سال کے لیے ان منتخب نمائندوں کو بھیجیں گے اسمبلیوں کے اندر, ان کا اس بات پہ اعتماد ہونا ضروری ہے کہ شفافیت کے ذریعے وہ لوگ اپنے نمائندے بنے ہیں, کیونکہ ورنہ وہ استحکام نہیں آئے گا اور وہ مینڈیٹ نہیں ملے گا ان نمائندوں کو جو کہ ان کو اپنا کام کرنے کے اوپر الاؤ کرے, اجازت دے. اب سمیر بھائی ہم آخری بات پہ آتے ہیں. عمران خان صاحب پہ جو مقدمے ہیں ان میں سے ہم 3 ہی مقدموں کو ریلیٹیولی کو سیریس مانتے ہیں, جو فریولس چیزیں لگتی رہتی ہیں اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. ایک ان کے نکاح کا کیس, دوسرا توشہ خانہ کا کیس, اور تیسرا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے. ان 3 کیسز کے اندر ایگزیکٹلی کیا پوزیشن ہے, کیا صورتحال ہے, مثلا کہ چیز زیر بحث کیا ہے, کیونکہ ایک کنفیوژن ایگزسٹ کرتی ہے. توشہ خانہ سے تحفہ لینا الیگل نہیں ہے. میں تینوں کیسوں پہ آ جاؤں تو اچھا, پہلے میں ایک بار آپ کا جو اوریجنل سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ مجھے کیا لگتا ہے, اب میں کوئی سیاسی وہ نہیں ہوں ایکسپرٹ, لیکن جو مجھے سینس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عوام از کلیئرلی ایک طرف کھڑی ہے, بیکاز دیر از اے بگ ووٹ آف نیریٹو اس الیکشن کے اندر, کہ کلیئر ہے کہ جی یہ ناانصافی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, جن قوتوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف ووٹ ہے کہ نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس الیکشن کے اندر بڑا کلیئر بگ پکچر فیصلہ ہے جو کہ عوام کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے انتقامی موڈ میں مطلب یہ جو ہے کہ جی ہم نے ووٹ دینا ہے اور پھر ووٹ کا مقصد کیا ہے اور اس سے ہم نے کیا اچیو کرنا ہے. لیکن آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل ایکسپرٹ, سو پتہ نہیں, اب دیکھیں گے, ٹائم ول ٹیل. اینڈ یہ اب آ جاتے ہیں یہ 3 جو آپ نے مقدمہ دیکھیں, جو میرے نزدیک تو ایکچولی ایٹ لیسٹ دا فرسٹ 2, تیسرے کے بارے میں مجھے اتنا نہیں پتا, بٹ ایون دا تھرڈ ون, none of them are serious cases actually. اچھا ٹھیک ہے. the first one says at least پہلے ایک کمپلینٹ لانچ ہوئی جس میں ان کے نکاح کے اندر کہا گیا کہ جی یہ غیر شرعی نکاح عدت کے دوران ہوا, وہ کمپلینٹ میں اکوٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا کسی انڈیپینڈنٹ انسان نے کی تھی, اس نے اپنی کمپلینٹ وڈرا کر لی, پارٹیز ور ایکویٹڈ. ٹھیک ہے نا, میاں بیوی دونوں ایکوٹ ہو گئے. ایکوٹ اس لیے کمپلینٹ وڈرا ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اٹ واز اے فریولس کمپلینٹ, اٹ واز دین وڈران. اچھا, جب پاکستان کی آئین کے اندر ڈبل جاپرٹی کا قانون ہے کہ جب آپ ایک جرم سے ایکویٹ ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ اس کے اندر نہیں آپ کو ٹرائی کیا جا سکتا. کسی نے کیس وڈرا کی ہے, بے شک وڈرا کیا, آپ کے خلاف اسٹیٹ لے کر آئی ہے نا, کسی کی کمپلینٹ کے اوپر اسٹیٹ مقدمہ لے کر آئی ہے, اور وہ جو ہے جب وڈرا ہو گیا اور آپ ایکوٹ ہو گئے عدالت سے, اگر تو وڈرا ہو گیا تو الگ بات ہے, اگر آپ ایکوٹ ہو گئے ہیں تو اس سے بیسڈ آن لیک آف ایویڈنس اور وڈرال تو آپ دوبارہ اس کے لیے پروسیکیوٹ. خان صاحب ایکوٹ ہوئے تھے. خان صاحب ایکوٹ ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہوا کہ جی جو ایک انسان کو جو کہ غالباً ان کے پہلے شوہر تھے, خاور مانکا, ٹھیک ہے نا, خاور مانکا صاحب کو غائب کر دیا جاتا ہے, ان کو کڈنیپ کر دیا جاتا ہے. وہ کڈنیپ کے بعد اتنی دیر کے بعد وہ منظر عام پہ آتے ہیں, اور کچھ 6-7 سال کے بعد آپ آ کے ایک بیان دیتے ہیں, جس کا بیان سے آپ نے کچھ 6-7 سال سے کبھی ایسا کوئی نہیں کیا. آپ کے پہلے پبلک اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بالکل اس سے مترادف ہیں ایٹ دا ٹائم آف دا میرج, نہیں آپس میں ملتے تھے, ٹھیک ہے, ملاقاتیں ہوتی رہی. سو اٹس اے کمپلیٹلی جو ان کی کریڈیبلٹی ہے اور جن حالات میں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو کمپلیٹلی کریڈیبلٹی زیرو ہے. ٹھیک ہے. 1. دوسرا, آپ دوبارہ پروسیکیوٹ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تیسرا, جو پاکستان کا قانون بھی ہے وہ یہ ہے, اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ آپ نے عدت کے دوران نکاح کر لیا ہے تو وہ نکاح جو ہے ارریگولیرٹی, دیر از اے وائڈ نکاح اور ارریگولر نکاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر عدت کے دوران نکاح ہو جائے تو وہ ایک ارریگولیرٹی ہوتی ہے جو کہ عدت پیریڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد ریگولر ہو جاتا ہے نکاح. سو نکاح کے اندر کوئی خامی نہیں رہتی جب ایک دفعہ عدت پیریڈ کمپلیٹ ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ عدت نہ نکاح ختم ہوتا ہے نہ نکاح وائڈ ہوتا ہے, وہ نکاح ریگولرائز ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کا قانون, یہ پاکستان کا قانون ہے. اب مقدمہ کیا ہے جو انہوں نے ان کے اوپر شک لگائی ہے, وہ سیکشن 496 پی پی سی. 496 کہتا ہے کہ fraudulently going through a ceremony of marriage. اب وہ offense کیا ہے؟ وہ offense یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو دھوکہ دیں کہ میں آپ سے شادی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اصل میں ان سے شادی مت کریں. ٹھیک ہے. ان کو یہ امپریشن ہو کہ ہماری شادی ہو گئی ہے, اور بعد میں
آپ نے کہیں کہ جی ہماری تو شادی نہیں ہوئی, ہمارے جو ہے اچھا تعلقات قائم ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ہاں تو وہ جو دھوکے سے کہنا کہ جی آپ نے شادی کا دھوکہ دیا یا ڈھونگ نچایا کہ ہم نے آپ کے ساتھ شادی کی, پوری سیریمنی کی اور کسی انسان کو دھوکہ دیا اس میں اور ان کو یہ فالسلی بلیو کرایا کہ آپ کی شادی, وہ جرم لگایا گیا. تو وہ تو ادھر کلیئرلی اپلائی نہیں کرتا. یہ تو لائک مرد عورت آپس میں ایک دوسرے پہ لگائیں تو سمجھ آتا ہے جی ٹھیک ہے نا. اگریوڈ پارٹی کون ہے. جی ٹھیک ہے. سو اٹس اے کلیئرلی جو سیکشن 496 پی پی سی ہے وہ اٹریکٹ بھی نہیں ہوتا. اچھا یہ پراپرلی جیسے یہ کسی نے ایشو ریز کی ہے کہ ان میں سے ایک کے ساتھ دھوکا ہوا ہے بیسیکلی اور ہم ان پہ یہ جو مقدمہ انہوں نے لگا شک رہے ہیں. لگائی ہے پی پی سی کی وہ 496 پی پی سی ہے. اب جو پی پی سی کی شک ہے وہ ہے fraudulently inducing somebody to go fraudulently going through a ceremony of اس marriage. کا یہی مطلب ہے کہ یا میاں بیوی رضامند, ٹھیک ہے نا. آپ میاں نے بیوی نے دوسرا فراڈ کیا, ان میں سے ایک میں اگریوڈ ایک پارٹی نے دوسرے کے ساتھ فراڈ کیا کہ جی ایکچولی ان کو لگ رہا تھا کہ ہماری شادی ہو رہی ہے لیکن شادی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اب وہ تو سچویشن بھی نہیں ہے. تو آپ میرے نزدیک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریس کیس ہے, یہ بالکل سیریس کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی جتنی بحث ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر, ایک بہت ہی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اخلاقیات کو ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ جو پہلے مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہے تھے, اگر مین اسٹریم میڈیا انڈیپینڈنٹ ہوتا تو یہ جو باتیں مین اسٹریم میڈیا میں آ چکی ہونی چاہیے تھی اور یہ باتیں ان کی ہونی چاہیے تھی. شاید یہ باتیں گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے تھی جو کہ ہو رہی ہے. لیکن ان صاحب کے مطلب بہت سارے مین اسٹریم شاید پاپولر ٹی وی شوز کے اوپر بیانات چلے, انٹرویوز چلے. جی شاہزیب خان زادہ نے بھی ان کا انٹرویو کیا. تو شاہزیب خان زادہ از ادروائز کنسیڈرڈ اے ویری ہارڈ ہٹنگ انٹرویور کہ جی وہ بہت اپنے ہارڈ ہٹ کیا تھا خان صاحب کو جو. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کڈنیپ ہو کے غیر قانونی حراست سے آپ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے اور آپ اس کا انٹرویو کرتے ہیں اور وہ انٹرویو پورا اس چیز کے اوپر مبنی ہے. تو یہ سوالات تو اٹھتے ہیں نا, لیکن وہ ہم نے ایک اینگل پورا میڈیا پہ چلایا اور وہ چل رہا ہے اور اس کی باقی ساری باتیں آ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. دوسرا ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی توشہ خانہ والا کیس. ٹھیک ہے. اب توشہ خانہ والا کیس جو ہے وہ ایک تو یہ کلیئر کر لیں کہ اب تو یہ کلیئر ہو گیا پریویس جتنی لسٹ آئی ہیں کہ آلموسٹ ایوری پولیٹیکل لیڈر ٹک گفٹس فرام. ایسے لگ رہا ہے جو انسان پاکستان میں پیدا ہوا تھا نا ان سب نے تحفے لیے اور باقاعدہ رولز ہیں اس کے لیے. ہاں جی. اب آپ کہیں کہ قانون نہیں بنا ہوا یا رولز خراب ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن رول ایگزسٹ کرتا ہے. انہوں نے بنایا, انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ گفٹ ملا, آپ اتنی, یہ اپریزر ہوتا ہے, پینل آف اپریزرز ہیں, وہ اپریز کریں گے, آپ اتنی قیمت دے دیں, اتنی قیمت دے کے کر دیں. اب یہ کہیں پہ نہیں الیج کیا گیا کہ جی رول کی خلاف ورزی ہوئی. ٹھیک ہے. یہ کہیں نہیں الیج کیا. یہ کہاں پہ آیا کہ جی کون سا اپریزر کے پاس آیا, اس نے انڈر اپریز کیا, کیوں اپریز کیا, ان کے کوئی تعلقات نہیں ہیں. جو کنوکشن ہوئی توشہ خانہ کیس کے اندر کنوکشن ہوئی, وہ کنوکشن اس بنیاد پہ ہوئی کہ جی آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ فارمز فائل کرنے ہوتے ہیں اپنے ایسیٹس کے. آپ نے جو فارمز فائل کیے اس فائل کے اندر آپ کو اس کھانے کے اندر لکھنا چاہیے تھا اور یہ لکھنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے دوسرے کھانے کے اندر لکھا اور یہ نہیں ڈکلیئر. یہ ڈیکلریشن آف ایسیٹس کا کیس ہے, توشہ خانہ کیس تو نہیں ہے. بٹ اٹس ناٹ ایون اے ڈیکلریشن آف ایسیٹس کیس کہ جی آپ نے ایسیٹ ڈکلیئر نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ایسیٹ ادھر ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا, ادھر نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. تو جو پورا کیس میڈیا میں بنایا گیا اور مخالفین نے بنایا, وہ کیس یہ بنایا کہ جی یہاں پہ کوئی چوری ہوئی ہے, انڈر ویلیو ہوئی ہے گھڑی کی. اگر آپ توشہ خانہ کی پوری ججمنٹ پڑھ لیں, اس کے اندر ایک کوئی ثبوت یا فائنڈنگ یہ نہیں ہے کہ جی کوئی مانیٹری گین ہوا یا اتنے کی گھڑی تھی اصل میں اتنے کی گئی, یا کسی کو اس طرح سے جو ہے وہ رول کی خلاف ورزی کی گئی. پورا کا پورا کیس صرف یہ ہے کہ جی آپ نے یہ ڈکلیریشن ادھر کرنی چاہیے تھی, ادھر کی بجائے ادھر کیا ہے, اس لیے آپ کی جو ہے مس ڈکلیریشن ہو گئی. یعنی کہ سمیر بھائی آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے ڈکلیئر کی تھی, صرف جس کیٹیگری کے انڈر فائل کیا تھا وہ غلط تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو ججمنٹ ان کو کنوکٹ کر رہی ہے وہ ججمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ, کیونکہ وہ آپ نے سال کے اینڈ میں ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. خان صاحب کا ڈیفینس یہ تھا کہ جی میں نے جس سال میں لی اسی سال میں بیچ چکا تھا, تو آگے اٹ واز مائی پراپرٹی وین آئی باٹ اٹ. جب میں نے خرید لی تو وہ میری ہو گئی, اس کو میں رکھوں, اس کو میں بیچوں, جو مرضی کروں. جب میں نے بیچ دی اسی سال کے اندر بیچ دی, تو جب میں نے سال ختم ہوا تو میں نے وہ پیسے ڈکلیئر کیے جو میرے پاس تھے. پراپرٹی کرنے کی ضرورت تھی نہیں تو میں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کو, اب وہ بھی نہیں وہ کہہ سکے کہ جی پراپرٹی ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی, تو ججمنٹ میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے جو اماؤنٹ ڈکلیئر کیا ہے وہ ادھر ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا, یا ایسیٹ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان آیا تھا تو ایسے ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. رہ سہ کے بات یہ رہ گئی. تو جو پورا نیریٹو بنایا گیا کہ جی کہیں پہ گھڑی کی چوری ہو گئی یا انڈر ویلیو ہو گیا یا یہ ہو گیا, وہ سب کا سب پوری ججمنٹ میں ہے ہی نہیں. تو اگین دیٹ ٹو مائی مائنڈ جو میڈیا میں بنایا گیا ہے کیس ایز اے سیریس کیس, وہ تو
ہے ہی نہیں. اچھا توشہ خانہ کا یہ بھی تو قانون ہے کہ آپ گاڑی نہیں لے کے جا سکتے. جی بالکل. اس پہ کیس کیوں نہیں ہو رہا؟ اس پہ کیس ہوئے جن لوگوں نے گاڑی لی, اس کے ہو اوپر گیا؟ نیب کے مقدمے چلے, پھر نیب کا قانون چینج ہو گیا اور نیب کے اندر امینڈمنٹس آئیں اور پھر وہ ساری ریفرنسز ڈراپ ہو گئیں. اب وہ کیس کہیں چل سکتا ہے؟ اب وہ کیس اس وقت پتہ نہیں کہاں ہے, نہیں لیکن وہ مثلا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کلوز کر دیا. نیب نے کر دیا لیکن کوئی اور ادارہ نہیں اس کو ٹیک اپ کر سکتا. جی جو ادارہ ٹیک اپ مثلا کہ اگر میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں, میں کہتا ہوں کہ جی فار ایگزامپل ایکس بندہ تھا, وہ توشہ خانہ سے گاڑی لے گیا, چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہو, چاہے زرداری ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے مریم نواز ہو, چاہے کیپٹن صفدر ہو, یا کوئی بھی ہو, تو میں اس کے خلاف مقدمہ کہاں درج کر سکتا ہوں؟ ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے, وہ مقدمے چل رہے تھے جو کہتے ہیں کہ سیاسی خان صاحب نے سب کو دیوار کے اگینسٹ لگا دیا. ایک مقدمہ جو کہتے ہیں کہ دیوار کے اگینسٹ لگایا وہ یہ تھا کہ جی توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے. اچھا گیلانی صاحب نے رولز ریلیکس کیے تاکہ گاڑی لے سکیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب. اب اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جی جب حکومت چینج ہوئی, نیب کے اندر امینڈمنٹس آئیں, ان امینڈمنٹس کے اندر ان جو ہیں کیسز کو ختم کر دیا. ایسے امینڈمنٹس آئیں کہ وہ کیسز جو ہیں نو لانگر اوفینس رہی اور وہ کیسز اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں گئے اور وہ کیسز ختم ہو گئے. اب دیکھنا پڑے گا کہ جی کون سی عدالت میں جائیں گے آپ, کسی پی پی سی کی کوئی شکل لگائیں گے کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس تو آؤٹ ہو گئی, وہ تو ختم ہو گیا. تو آپ کوئی پی پی سی کی آپ شکل لگائیں گے یا کچھ لگائیں گے تو کوئی کمپلیننٹ آئے گا, وہ دوبارہ سے مقدمہ شروع کرے گا. اسٹیٹ تو پروسیکیوٹ نہیں کر رہی, پرائیویٹ کمپلینٹ کو چلے گا تو چلے گا. وہ تو پھر ایک اور ہی کھاتا ہو گیا. So effectively they've secured their relief. انہوں نے اپنی پراپرٹیاں سیکیور کر لی, گاڑی انہوں نے کافی سستی لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سو وہ توشہ خانہ کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں. یہ توشہ خانہ کے کیس جو ہے ابھی اس پہ جو کنوکشن آئی ہے اس کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ اس کے کنوکشن کے خلاف اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اس کا سینٹنس سسپینڈ ہو چکا ہوا ہے, لیکن جو کنوکشن کے خلاف اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے ان دی اسلام آباد ہائی کورٹ. اچھا اب ہم تیسرے پہ آ جاتے ہیں. تیسرا القادر. اب دیکھیں القادر کے اوپر بھی جو, اور میرے نزدیک یہ ایک خیر آپ اسے مکمل کر لیں. اب obviously I'm not a lawyer on the case, so I don't want to, I want to actually I was not a lawyer on either of the three cases, that's why I could speak very freely on them. ٹھیک ہے نا. بٹ القادر کے اندر جو کیس بنایا جا رہا ہے وہ یہ کیس بنایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے ملک ریاض کو فیور دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور ملک ریاض نے کوئڈ پرو کو کیا ہے, کوئڈ پرو کو یہ ہے کہ جی ملک ریاض نے آپ کو یہ پراپرٹی القادر یونیورسٹی کا لینڈ دیا, بنا کے دے دی, اور کوئڈ پرو کو آپ کا یہ ہے کہ جی آپ نے وہاں سے جو اسٹیٹ آف پاکستان کے پیسے تھے وہ آپ کے ٹو دا کریڈٹ آف ملک ریاض اکاؤنٹ ان دا سپریم کورٹ. ایسی ٹھیک ہے. اب کیس بنایا گیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں. اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے اندر آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ دیر از اے کوئڈ پرو کو, دیر از اے فائنینشیل گین. ٹھیک ہے. اب دا کوشچن از the trust deed for Al-Qadir University is in the public domain. It is a not for profit trust. ٹھیک ہے. اس کے ٹرسٹیز various individuals ہیں including عمران خان صاحب. he is the public personality, so I'll speak about him only. ٹھیک ہے. so اب اس کے جو ٹرسٹیز ہیں they have not gained anything financially. ان کو کوئی they have not been able to show کہ جی ٹرسٹ کے اندر irregularity ہوئی. They have not been able to show that any money went from the trust to the personal, ان کے ذاتی مفادات کے اندر وہ گیا. اس ٹرسٹ کے اندر جو پیسے آئے وہ کیا, اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ٹرسٹ ایک یونیورسٹی کریٹ کرتا ہے, اور وہ یونیورسٹی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دینی تعلیمات دیتی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. اور وہ چلیں ابھی اسٹیبلش ہوئی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کم اسٹوڈنٹ ہیں, بعد میں شاید زیادہ ہو جائیں, لیکن نمبر دا پوائنٹ از کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ شوکت خانم کے کون کون ڈونر ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ڈونر, ویریس انڈسٹریلسٹ. آپ کو نہیں پتا کہ نمل کے کون کون, یونیورسٹی کے کون کون ڈونر ہے. ویریس پیپل ہیو ڈونیٹڈ. ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک لیول آف ڈونر جو آپ کا ہوتا ہے, فائنینشیل امپروپرائٹی کہاں پہ آتی ہے؟ فائنینشیل امپروپرائٹی یہاں پہ آتی ہے کہ آپ دکھائیں کہ جی یہ ٹرسٹ ایک فرنٹ تھا, اس ٹرسٹ کے اندر یہ پیسے آئے, اینڈ دس ٹرسٹ واز اے فرنٹ فار سمبڈی ٹو گیٹ پرسنل بینیفٹ. وہ پرسنل بینیفٹ کا لنک ہی نہیں ہے جب اس پورے کیس کے ساتھ, تو آپ کا مس یوز آف اتھارٹی یا پرسنل پبلک فائنینشیل گین کا تو ایلیمنٹ ہی نہیں آتا. نہیں ایک طریقے سے تو سمیر بھائی اس میں دقت ہے نا, کیونکہ یہ تو ایک پہلو ہے. القادر ٹرسٹ میں کوئی ڈسکریپنسی ایگزسٹ نہیں کرتی, اور اچھی بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اچھا ادارہ ہے, کامیاب ہوئے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرائم منی جو سیز ہوا ہوا ہے انگلینڈ کے اندر, جو اب پاکستان اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے, جو میری اور آپ کی ذاتی پراپرٹی ہے, وہ کسی بندے کو اوارڈ ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ کسی بندے کو اوارڈ نہیں ہوئی. سو مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ دس واز اے ڈیسیژن جو کہ ایک تو انڈیویجول ڈیسیژن نہیں تھی. ٹھیک ہے. اٹ واز اے کیبنٹ ڈیسیژن. ٹھیک ہے. اٹ واز اے کیبنٹ ڈیسیژن. اینڈ ڈیسیژن کیا تھی کہ جی دیز آر, یہ کوئی فنڈز ہیں
جو کہ وہاں پہ غالباً 120 ملین پاؤنڈ تھے یا کچھ اس طرح، اینڈ پلس پراپرٹی کو ٹوٹل 190. یہ جو سارے اماؤنٹس ہیں یہ سیز ہوئے میں، اور یہ ہم نے پاکستان کو ریمٹ کرنے ہیں، بٹ پاکستان نے کلیم کرنا ہے ان کو اور پروف کرنا ہے کہ ہماری پراپرٹی ہے، وچ مینس وی ہیو ٹو لٹیگیٹ ان انگلینڈ. ہمیں وہاں پہ کیس کرنا پڑے گا اور وہاں پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ایکچولی ہماری ہی پراپرٹی ہے، آلدو ضبط ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم یہ ثابت کر لیتے ہیں تو آ جائے گی. اور یو ایکسیپٹ ایک اگریمنٹ جو کہ بٹوین جس بندے کی وہ فنڈز ہیں جو نیشنل کرائم ایجنسی کہتی ہے، جس نے ایلیگلی وہاں لے جس نے وہاں پہ کیا، اور مطلب وہاں کی جو ایجنسی ہے ان کے بیچ میں ایک معاہدہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ایز لانگ ایز یہ معاہدہ سیکرٹ رہے اور نان کانفیڈینشیل رہے کہ یہ پیسے ہم نے یہاں پہ پیسے جمع کرانے ہیں، آپ پاکستان آ جائیں. اب خان صاحب کا دفاع یہ ہے کہ یہ پیسے پاکستان آئے ہیں، جیسے مرضی بھی آئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ باہر چلے گئے کسی اور کو چلے گئے، نہ وہ پیسے میرے پاس آئے. وہ پیسے ایک سپریم کورٹ کے فنڈ کے اندر گئے، اور وہ فنڈ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے سپریم کورٹ کے فنڈ کے اندر، نہ ادھر سے مجھے کوئی فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، اور وہ پیسے ہمارے پیسے باہر کے پکڑے گئے کسی نہ کسی مد کے اندر پاکستان واپس آئے ہیں، کہیں ہم نے باہر نہیں ختم ہو گئے، کچھ نہیں ہو گئے. اور فیصلہ کابینہ نے کیا کیا کہ کیا ہم یہ منظور کر لیتے ہیں یا ہم اس کو نامنظور کریں اور ہم وہاں پہ کیس کریں کہ نہیں جی یہ ایکچولی پیسے ہمارے ہی ہیں، اور وہاں پہ وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے اپنے آپ کو کہ نہیں پیسے ان کے نہیں ہیں، لیگل ہیں ایٹسیٹرا. اور کیا یہ رسک لے کہ شاید وہ کاروائی ہم جیت سکیں کہ نہ جیت سکیں. اصول کیا ہے؟ اب ون کوڈ سے اصول کیا ہے سمیر بھائی؟ اس میں ایک تو پریگمیٹک اپروچ ہے، انہوں نے پریگمیٹک اپروچ لے لی، لیکن اس میں اصول کیا ہے کہ وہ پیسہ میرا اور آپ کا ہے. کوئی بھی منی یہاں سے ایلیگلی باہر جا رہا ہو تو وہ کس کی پراپرٹی ہے؟ پاکستانی عوام کی. ختم ہوگی بات. اب انہوں نے ایک پریگمیٹک اپروچ لی، اس پریگمیٹک اپروچ کے اتفاق سے جیسی وہ ہوتی ہے اس کے بعد ایک ٹرسٹ قائم کیا جاتا ہے. وہ ٹرسٹ بے شک فائنینشلی ٹائمنگ مجھے صحیح طرح بٹ ٹائمنگ میچ نہیں کرتی. ٹرسٹ شاید پہلے کا بنا ہوا ہے، ٹرسٹ اٹ سیلف پہلے کا بنا ہوا ہے، اس کی زمین اور بلڈنگ بعد میں ایگزسٹ کی ہے. جو فائنینشیل امپروپرائٹی ہے، جو اوفینس ہے وہ نہیں ہوا، لیکن جو پولیٹیکل گین ہوتا ہے وہ ٹرسٹ بننے سے اس کا ملک کون لگائے گا؟ دیکھیں اب میری بات سنیں. پہلا سوال آپ کا تھا کہ میرا سوال آپ سے ہے کہ جرم کہاں ہے. اب ہم جب کہتے ہیں نا کہ اگریڈ، اس پہ اگریڈ، ٹھیک ہے، اب جہاں پہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ تھا کہ برا فیصلہ تھا، اس کے اندر کوئی میرے نزدیک یہ کابینہ کو، اور کابینہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم اس وقت تھے ان کو یہ لیڈ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس مقصد کے لیے تو سیاست ہے، اس مقصد کے لیے تو ووٹ ہے، اس مقصد کے لیے منشور ہے، اس مقصد کے لیے ہے کہ جی الیکشن کریں، لوگ عوام فیصلہ کرے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ان انسان کی ججمنٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک انسان کو، اور آپ نے ایک تو جیل میں اندر کسی اور کیس کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور پھر آپ جیل کے اندر مقدمہ چلا رہے ہیں تاکہ کسی اندر کوئی رسائی نہ ملے، کوئی نہ دیکھ سکے کہ جی کیا دفاع ہے کیا نہیں ہے. سو یہ باتیں اگر اوپنلی ہوں، رپورٹ کر سکیں لوگ، کیا گواہ آ کے کہہ رہے ہیں کیا نہیں کر سکیں، تو لوگ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، بہتر موقع بنا خود بھی کر سکتے ہیں لوگ کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے نہ جواب دے سکیں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تکلیف کا پوائنٹ ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ایک چیز آپ ان ساتھ منشور نہیں کرتے تھے کبھی بھی. ہم جب ہم ان کے خلاف بھی کرتے تھے، بس جب ہمیں عمران خان نہیں بھی پسند تھا تو ہم یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ شاید ان کے اندر کوئی اس طرح کی اسٹوپڈ ارریگولرٹی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن الحمدللہ وہ ڈسپلے کیے جا رہے ہیں. پھر اب یہ تو ہم اس طرف آئے ہی نہیں کہ بزدار صاحب نے کیا کیا، جو ان کی بیگم ہے، ان کے جو پچھلے میاں سے بچے ہیں، انہوں نے کیا کیا کیا، وہ ہم اس طرف نہیں جاتے کیونکہ وہ سب کچھ اس وقت ایکچولی انڈر ٹرائل ہے. اس کے اوپر جو رزلٹ آنا ہے سو آئے گا. لیکن خان صاحب کے کیس میں تھوڑا ضروری ہو جاتا ہے پہلے بات کرنا کہ وہ بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں، اس کے تبصرے کی نیسیسٹی ہو جاتی ہے. اسی بات سے ایک اور بات سمیر بھائی نکلتی ہے کہ ہم نے جو ساری گفتگو کی ہے، جو چیز زیر بحث لائے ہیں، اس میں ججمنٹس بھی ہیں، پولیٹیکل ڈیسیجنز بھی ہیں، پارٹیز کے ایکشنز بھی ہیں، ہمارے عسکری اداروں کا کردار بھی ہے. اب ایک JIT فارم ہوئی ہے، شاید آپ کو علم ہو اس چیز کا، جس کے اندر ایک بڑی اوپن اینڈڈ سی بلینڈ سی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، یا اس طرح کو تاثر دیا گیا. اور JIT نے غالباً 14 ورکنگ ڈیز کے اندر رپورٹ پیش کرنی ہے کون ہیں یہ لوگ جو سپریم کورٹ کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو مہم چلی جا رہی ہے ان کے خلاف، اس کے خلاف. اب یہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ بڑی سپریشن آف فریڈم آف اسپیچ نہیں ہو سکتی. رشاد بھٹی نے بہت انالیسس کا دیا تھا، اس نے کہا بالکل کسی انسان کی تذلیل ذلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ججمنٹ جو ہے وہ پبلک ہے، اس کے اوپر تبصرہ ہونا چاہیے. اب پاکستان میں ہسٹوریکلی یہ ہر جماعت نے کیا ہے کہ زرداری صاحب نے جب پہلی دفعہ سائبر کرائم بل پاس کرایا تھا تو اس کا مقصد تھا
کہ ہم نے یہ چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں وہ کریک ڈاؤن کریں، لیکن اس کی آڑ میں جو کام ہو رہے تھے اب یہ پھر دوبارہ وہ لگ رہا ہے کہ جی آپ اب یہ بھی الیکشن سے پہلے یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ یہ بھی چیز بحث نہ کریں کہ جو ججمنٹ آ رہی ہے وہ ملک کے لیے اچھی ہے یا بری ہے، کیونکہ ان ڈیسیجنس کا ایک ملکی امپیکٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل کا، ان کے ڈیسیجن کا، پھر ان کی ہینگنگ کا ایک بہت ڈیپ امپیکٹ ہوا ہے. پورا کا پورا سندھ جو ہے وہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. ان کے لیے دنیا شروع اور ختم پیپلز پارٹی کے اوپر رہی ہے. تو کیا ہم ایک اور ہی دیکھیں، ایک ججمنٹ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اور یہ ایک ججمنٹ جتنی امپورٹنٹ ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ اس ججمنٹ نے پورے کے پورے انتخابات کو متنازع بنا دیا گیا ہے، تو یہ ایک ججمنٹ کی بجا تنقید ہے، کیونکہ یہ سیاسی تنقید ہے. ٹھیک ہے. اب جے آئی ٹی جہاں تک ہے یہ کلیئر ہو گیا، اس میں تو کوئی شک و شبہات کی بات ہی نہیں رہی کہ یہ بنائی گئی ہے تاکہ اس تنقید کو روکا جا سکے. ایسی اب یہ بات خوشائن ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی اس جے آئی ٹی کے خلاف جسٹس اطہر منلہ ہیں، انہوں نے اس دن تقریب سے خطاب کیا ہے سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے، جس کے اندر انہوں نے یہ خاص اس بات کی مذمت کی ہے کہ اس طرح کے کسی جج کے اوپر کرٹیسزم کے اوپر یا فیصلوں کے اوپر کرٹیسزم کے اوپر جو ہے نہیں رکاوٹ ہونی چاہیے، کیونکہ فیصلے عوام کی ایک طرح سے امانت ہیں جو کہ عوام کے ادارے کرتے ہیں، اور ان کے اوپر ان کا فیصلہ اور لائے عمل ایک بجا ان کے ایک رائٹ ہے. لیکن جو میرا سوال ہے اس کے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کے کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر ہیں، ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جی کیا یہ صرف موجودہ سولنگی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ صرف موجودہ چیف جسٹس اور ججز آف دا سپریم کورٹ کے جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے اس کے لیے بنائی گئی ہے، یا یہ جو پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس کے بارے میں بنائی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ صرف حالات حاضرہ تک محدود ہے. اور یہ میری بات، جو میرا سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ آج ادھر اب سے پہلے جو جلسوں کے اندر ججوں کی تصویریں لے جا کے ان کی تنقید کی گئی، ٹھیک ہے نا، جو پبلک ریلیوں کے اندر ان کی بات کی گئی، جس طرح سے ان کے خلاف ان کو تھریٹس دی گئیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، تو اس وقت تو یہی پچھلے سال سے یہی کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں، چاہے وفاقی حکومت نہیں ہے لیکن صوبے میں تو یہی کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت جو ہے، اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے، انہوں نے تو کوئی اس طرح اقدام نہیں لیا. اور آپ تو یہ بات جو ہے ایک بہت ہی آئی سپوز یہ سوالات اٹھاتی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ عوام کے ذہن میں کیوں سوالات اٹھتے ہیں، اس طرح سے سوالات اٹھتے ہیں. اور دوسری بات، یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے یہ کون سے قانون کی طرح بنی ہے، کے تحت بنی ہے؟ پیکا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. اس قانون کے اندر سب ایکولی رسپانسیبل ہیں. پیکا 2016 میں آیا، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تب بھی جو ہیومن رائٹس سول رائٹس ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تنقید کو روکنے کا باعث بننے کا قانون، اس کو روکا جائے، لیکن وہ بنا. اور 2019 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کے اندر امینڈمنٹس آئی گئیں، ٹھیک ہے نا. سو یہ اگر میں کہوں تو ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جو ہم بات کر رہے تھے، فکر کا اور لمحہ فکریہ ہے یہ سوچنے کے لیے کہ ان قوانین کو جو کہ اس وقت استعمال کیے جا سکتے ہیں یا بعد میں استعمال کیے ہیں یا بنیادی حقوق کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جب بھی ہمیں موقع ملے تو ہمیں ان قوانین کے اوپر ایک تو عمل روکنا چاہیے یا ان میں ترامیم لانی چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو فروغ مل سکے، نہ کہ جو حکومت کے اندر وقت ہے اس کے اندر ہم اس کو استعمال کریں ان حقوق کو کم کرنے کے لیے. سمیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. سوال تو میرے پاس اور بھی ہیں لیکن پھر کسی وقت ٹائم خاصی لیٹ ہو گیا. سمیر بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو زیادہ سے زیادہ بلا سکیں، کیونکہ ڈسپائٹ ان کے جو ذاتی انکلینیشنز ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، ان کا تبصرہ جنرلی اور ہمیں بھی کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے قانون کے حوالے سے، تو وہ بہت ایک ایکوریٹ اور فیئر اسیسمنٹ دیتے ہیں. تھینک یو سمیر بھائی آنے کا. نہیں، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ اور خیر. پوری گفتگو کا.